من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم آمین آمین سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کا یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب، بنو یوتھ کی آواز کی طرف سے جانب، ہمارے اس چینل کی طرف سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. اپنے تمام ہی حاضرین اور ناظرین کو چینل 5 نیوز HD اور پلے ٹی وی کی اسکرین پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے اپنے رمضان ٹرانسمیشن سحر رمضان میں پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. ناظرین محترم، آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو. ہم شب جمعہ یعنی چھٹی سحری اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کو ساتھ لے کر چلو. معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کے اوپر اپنے علماء کرام اور دیگر معزز مہمانوں سے گفتگو کریں. تو آج ہم نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، توبہ استغفار. اللہ کے نبی آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر آئی ہے کہ تم توبہ استغفار کی کثرت جاری رکھا کرو
تمہارا توبہ اس وقت تک قبول کیا جاتا ہے جب تک تمہاری روح تمہارے حلق تک نہ آ جائے. تو جب تک زندہ ہیں ہماری توبہ قبول ہوتی ہے. اس پر مزید گفتگو اپنے علماء کرام سے کریں گے. جی بلال جی کیسے ہیں آپ پہلے بتائیے. الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کو رمضان مبارک، جمعہ مبارک. بالکل آپ کو بھی. اور ماشاءاللہ سے دیکھیں تیمور بھائی رمضان المبارک کیسی تیزی سے جا رہے ہیں. آج ہم رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ آپ لوگ کی فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کو اچھے سے اچھا کر کے آپ کے آگے پیش کریں. لوگوں میں پذیرائی مل رہی ہے اس ٹرانسمیشن. بالکل. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. جی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر میری بائیں جانب ہمارے معزز عالم ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمارے پینلسٹ ہیں. جناب آپ سب ان کو بہت محبت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں. حافظ محمد ارشد رفیق صاحب ہمارے مذہبی اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین. جمعہ مبارک. خیر مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. مقصد تو یہ ہے کہ امت تک صحیح بات چلے جائے. بے شک. کیا بات ہے، امت کا خوبصورت. کام ہو جائے. بالکل. کیا تو ساری چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ. بالکل. اور بلال ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد نعمان خان صاحب. آپ ایکسپورٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر لوگوں کو نظر آتے رہتے ہیں. میں آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا. پہلی دفعہ تشریف آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ. کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے بات دوبارہ ہم کریں گے. بلال ہمارے ساتھ اور کوئی مہمان ہے؟ بالکل اور ہیں، دو ہیں ماشاءاللہ. دو اور بھی ہیں. اور ناظرین جس طرح سے ہماری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے خوبصورت انداز سے آغاز لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں محمد حنین علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ. اور ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں، اور ایک ہمارا خاص سیگمنٹس ہے جس کا نام ہے آج کی بات، اور وہ جو لیڈ کرتے ہیں وہ ہے طائب علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ بتائیں خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ. بلال بھائی کیا بات ہے کہ آج آپ اچھے لگ رہے ہیں. کیا بات ہے، یہ تو پھر آپ ہی بتائیں گے. ماشاءاللہ سے میرے گیسٹ اتنے پیارے ہیں نا سارے، تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ اچھا ہے ماشاءاللہ. میرے ہوسٹ اتنے اچھے میرے ساتھ، ہمارے پینلسٹ ماشاءاللہ سے سیٹ میں اس لیے رونق آ جاتی ہے نا. اور باقی رہی بات آپ کی آنکھوں کی، انسان اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز اچھی. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ٹرانسمیشن کا آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ دو مہمان اور ہیں، ہم ان کا بھی تعارف کروا دیں. جی جی بالکل. حمزہ قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حمزہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں بھی موجود ہیں، حمزہ نقشبندی صاحب. دونوں آج حمزہ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہم نے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا تھا، تو خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے خوبصورت نعت بھی، نعتیہ کلام یہ لیکن میں جی بالکل. لیکن تیمور بھائی میں چاہوں گا کہ ہم پہلے آج ان کا جو کیونکہ جات ہمارا خاص موضوع ہے ہم اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر نعت شریف پہ چلیں گے. مناسب. جی حافظ صاحب، ہمارا آج کا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم توبہ استغفار کی فضیلت کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے. تو اسلام میں بشری تقاضے ہیں، صحیح ہے نا؟ بشری تقاضے، کیونکہ معصوم صرف اللہ نے انبیاء کی ذات کو بنایا ہے. ہمارا تو ایمان ہے اس چیز کے اوپر. باقی ہر انسان غلطی کرتا ہے. تو کیا غلطی کی صرف پکڑ ہے یا غلطی کی معافی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ اور کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار سے، اور کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے لیے پھر حقوق العباد کی ایک باؤنڈری آ جاتی ہے؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے ایک سوئی سے لے کر کائنات کا سارا علم اس کے اندر ڈال دیا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی. اور آج شب جمعہ ہے. آج کی رات کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور استغفار کی کثرت سے منسوب کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ توبوا الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. فرمایا کہ توبہ اختیار کرو مجھ سے، لیکن وہ توبہ جو خالص توبہ ہو. سبحان اللہ. اور خالص توبہ کیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. اصل میں توبہ لوگ عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. اچھا. نمبر 1 کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کسی چیز سے، گناہ سے
سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کریں، قصد کریں، صحیح، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا خیال کریں، جی اور اس کا پچھتاوا آپ کے اندر موجود ہو۔ صحیح، گناہ کو گناہ سمجھے، جی، گناہ کا پچھتاوا موجود ہو، گناہ کو چھوڑنے کا قصد ہو، صحیح، اور گناہ سے آپ معافی طلب کریں، یا اللہ مجھے تو اس گناہ سے معاف فرما دے اور میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم کسی کے حقوق ہمارے ذمہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سوال میں ایک بات کہی کہ حقوق العباد کا کیا معاملہ ہوگا، میں نے پیسے آپ سے لیے ہیں، میں معافی اللہ سے مانگ لوں تو کیا یہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے ذمہ آپ نے جس سے وہ لین دین کے معاملات کیے ہیں، یا کچھ کسی کا ایک تنکا بھی رکھ لیا ہے، یا اس کو واپس نہ کر دیں، یا اس سے اس بات کی معافی نہ کروا دیں، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا وہ معاملہ معاف نہیں ہو سکتا۔ سخت معاملہ ہے، سخت معاملہ ہے، بالکل۔ تو یہ تو توبہ کی بنیادی باتیں ہیں۔ صحیح، بکیا اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا النساء کی آیت وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے توبہ مانگو کہ بے شک وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ بے شک، تو اللہ سے جب توبہ مانگی جائے تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ صحیح، اور سچی توبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سچی توبہ وہ ہے جو ہمیں دوبارہ گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا، صحیح، دوبارہ وہ گناہ ہم سے صادر نہیں ہوتا۔ یہ سچی توبہ اور توبہ کی قبولیت کی ایک وجہ عام طور پہ نظر آتی ہے۔ اچھا، توبہ کرنے کے لیے پھر الفاظ کی ادائیگی، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک یہ الفاظ ہیں، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے یا بس اپنے گناہوں کا پچھتاوا دل میں آ جانا ہی توبہ کی ایک کیفیت ہے؟ جی، اپنے دل میں گناہوں کا پچھتاوا آ جائے تو وہ اس کے بنیادی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کہہ لیتا ہے تو زیادہ اچھی بات۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، توبہ میں ایک توبہ ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ میں ناظرین کو چاہوں گا ایک دفعہ چاہیں تو ریپیٹ کر لیں، یہ تمام استغفار میں سید استغفار کہلاتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا کہ جب ہم اس طرح کہتے ہیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو میں دیکھتا ہوں اکثر آپ القابات وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ، کتنے القابات سے اس کو نوازتے ہوئے کہ اللہ تو ان پر بھی ہو، ان پر بھی ہو۔ توبہ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو دیکھیں کس طرح سے توبہ، آپ پنجم کلمہ کو لے لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، کتنے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سید الاستغفار کے الفاظ لے لیں، تو ان تمام باتوں کو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تو وہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہوں وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ یہ گناہ کیے ہیں۔ آپ کا اور بندے کا اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ یوں، یا اللہ یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے۔ اب اللہ تو ایسا ہے کہ کہا کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کہ تم زمین سے آسمان تک بھر دو، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو مٹا دے۔ تو رب تو ایسا مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ جی، ستار العیوب وغفار الذنوب، وہ تو فرمایا کہ میں ستار العیوب ہوں، عیب کو چھپانے والا ہوں، اور عیب کے چھپانے والے یہ بندے میں جس کے اندر یہ وصف ہو، بندوں کو بھی حکم دیا۔ ایک میاں بیوی کے رشتے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہن لباس لہم وانتم لباس لکم، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس سے ایک بہت بڑی مراد جو ہے وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو چھپا لینا ہے۔ تو اللہ تو یہ صفت بندوں میں چاہتا ہے۔ تو یہ توبہ کا بڑا معاملہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پاس ایک ماشاءاللہ سے میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا، لیکن وہ دوبارہ شامل کریں گے۔ اور ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض نعت کا جو انداز ہوتا ہے وہ کسی گانے سے اگر مشابہ ہوتا ہے تو اس میں بڑے شرعی مسائل ہیں۔ صحیح، بات ہے ان کو بھی بالکل جی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو بھی پڑھیں ان کو ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں تیمور بھائی، ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا، ہم ان کا پہلے انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ جی کراتے ہیں ہمارے ساتھ جناب غوث علی صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں۔ آپ ڈیجیٹل اورنگی کے فاؤنڈر ہیں اور اورنگی ٹاؤن اور شہر کراچی میں ٹیکنالوجی کی
فروغ کے لیے اور اچھا۔ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اویئر کرنے کے لیے ورکنگ کرتے رہتے ہیں. گائے بگائے ٹیم بنو یوتھ کی آواز کا بھی حصہ ہیں کافی سالوں سے, اور ہمارے پروجیکٹس میں بھی اپنا جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ ہم آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ مائک لے لیجیے. مائک اچھا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیسے ہیں آپ؟ آپ پہلی دفعہ آئے, خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. بالکل. کیسا لگا آپ کو ہمارا سیٹ, ہماری ٹرانسمیشن, ہماری کاوش؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور آپ کے پروگرام تو ویسے میں دیکھتا رہتا ہوں, آج پہلی دفعہ یہاں آنا ہوا اور بنو یوتھ کی آواز نے انوائٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ رب العزت آپ تمام کے حسن میں اضافہ فرمائے, آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, اور آپ کے جو ماشاءاللہ آپ نے یہ رمضان کی رونقیں سما جو بنایا ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کے سمے کو آمین. اور مجھے یہ بتایا تیمور بھائی کہ اگر آپ نے بات کی کہ بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ ساتھ ہیں یہ, تو پچھلی ٹرانسمیشن میں مجھے نہیں دکھے. اس ٹرانسمیشن میں بھی آپ بہت لیٹ آئے, نجی مصروفیات چل رہی تھی ہمیں, تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے, لیکن انشاءاللہ اب آپ کو یہ اسکرین پر ہمارے ساتھ نظر آئیں گے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ. جی ہمارے آج کے گیسٹ ہیں جناب نعمان خان صاحب. آپ ایکسپورٹر بھی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور آج ہم تیمور بھائی ان سے جس طرح سے آپ نے ان کا انٹروڈکشن کروایا کہ الحمدللہ ہی از ویری بزی, اور کیوں نہ ہم آج ان کی جرنی سے سٹارٹ کرتے ہیں, دین پھر بیچ میں کوئی سوال ایڈ کریں گے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ ماشاءاللہ سے ایک کامیاب انسان ہیں, اور جس پروفیشنل میں آپ ہیں الحمدللہ, تو ہم سٹارٹ کیوں نہ لیں آپ کی, کیونکہ آپ ٹرانسمیشن میں ہماری پہلی دفعہ ہیں, تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو موٹیویشن ملے گی آپ سے اگر جس طریقے سے آپ اپنی جرنی بتائیں گے. بسم اللہ. میری جرنی تقریباً 20 ایئرس کی کہہ سکتے ہیں. 20 ایئرس جی. 92 میں میٹرک کیا, پرنٹر, صحیح. گریجویشن 95 میں پہلی دفعہ جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہوا تھا تو پیٹرو مین سے اس وقت ڈپلوما کیا ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نیٹ ورکنگ کا بھی ڈپلوما, ایم ایس آفس, مطلب اس حوالے سے جو ہے اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہے. جی. پھر کچھ این جی او والے کام کرنے کا شوق تھا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, تو مختلف این جی اوز کے ساتھ, نظامی آرگنائزیشن, ہلکے فرقوں ادب کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز کی کری. اور رہا ایکسپورٹر, تو ہماری فیملی بزنس ہے پلاسٹک کا, یونیورسل ایکسپورٹ. صحیح. تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے لیڈرز ہیں پورے ورلڈ میں. صحیح. اس کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ تو فیملی بزنس ہے. یہ فیملی بزنس 2012 سے اس کو میں نے جوائن کیا. پاکستان میں جو ایکسپورٹ کے مسائل ہیں, ایل سی کا نہ کھلنا, کنٹینر کا پھنس جانا, رشوت طلب کرنا, یہ سارے مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں نہ کہیں. دیکھیں اس پہ کچھ گفتگو کریں. بالکل, لیکن پہلے اپنی وہ جرنی تو کمپلیٹ کریں نا جو بتا رہے تھے. ایکسپورٹ کے اندر آیا جی, اور ساتھ ساتھ جو ہے میں مجھے ایک ایکسپیرینس تھا, میں کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ, لیڈرز جو کراچی کے اس وقت بزنس کمیٹی کے ہیں, ان کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ رہی ہے. اچھا. جو کچھ ان سے میں نے سیکھا ہے, لائک میاں زاہد حسین اختیار بیگ صاحب وغیرہ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, تو میں ان کے ساتھ بھی اٹیچ رہا ہوں. تو جو کچھ میں نے سیکھا ہے تو میں جو نئے ینگسٹرز ہیں ان میں شیئر کرتا ہوں, ان کو گائیڈ لائن دیتا ہوں, ایس ایم ایز کو آگے پروموٹ کرنا. بالکل. اس کے علاوہ میں کراچی چیمبر فیڈریشن کا بھی ممبر ہوں. کیا بات ہے, تو بس ایک ملٹیپل کیسے کر لیتے ہیں اتنی ساری چیزیں آپ ایک ساتھ؟ بس ایک ساتھ کر ہی لیتے, مینیج کر لیتے ٹائم کو مینیج. ماشاءاللہ. اور رمضان المبارک میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ رمضان مبارک میں بس ابھی تو تراویح چل رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور ایک چیز بتانا بھول گیا میں. جی پلیز. پچھلے 7 سال سے کلائمیٹ چینج پہ بھی میں کانفرنس کرواتا ہوں. اچھا. کراچی میں, اور ابھی نیکسٹ ہم اسلام آباد میں کرانے جا رہے ہیں. ٹھیک, صحیح. تو اس پہ بھی ماشاءاللہ پورے بینکنگ سیکٹر ہمارے ساتھ ہے, اور کافی اور بھی کارپوریٹ سیکٹر سی ایس آر ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے ہیں. صحیح. تو اب آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کہ ایکسپورٹ کے مسائل, دیکھیں مسائل آتے ضرور ہیں, اس کے سولوشنز بھی ہوتے ہیں, اور ایکسپورٹ پاکستان کے بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. خالی پاکستان کی نہیں, اس وقت پورے ورلڈ میں ریسیشن چل رہا ہے. بالکل. تو صرف یہ بولنا کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو گئی, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے ہوئی ہے, لیکن اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں. بالکل. کچھ جگہوں پہ ایکسپورٹر کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ کسٹمس والوں کی بھی ہوتی ہیں, تو مل بانٹ کے ہی کام ہوتا ہے. صحیح. اور اتنا برا پاکستان نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا نے بنا دیا ہے. بالکل. اور ہم 25 ایئرز ہو گئے, جنہوں نے کمانا تھا ماشاءاللہ سے اربوں روپے کما چکے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. پاکستان تو ہماری سرزمین ہے. سرزمین ہے. میرے فادر 30 ایئرس سعودی عرب میں رہے, میں آج تک کبھی باہر نہیں کیا. اچھا ماشاءاللہ. یہاں رہ کے سر آپ اتنے کامیاب ہیں,
اور ماشاءاللہ سے ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. اور میں ایک چیز آپ تیمور بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ناظرین ہمارے پاکستان میں اور بھی ٹیلی ویژن میں اکثر میں نام نہیں لے سکتا, وہاں پہ بیٹھ کے نیگیٹو چیزیں زیادہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں. ایون جو ہمارے پاکستان میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. انشاءاللہ آپ ہیں اور ہمارے سر بھی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی جانا پڑے گا تیمور بھائی بریک پہ, چلتے ہیں بریک پہ. جی ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی ہمارے ساتھ پھر آج کچھ اور خاص مہمان بھی موجود ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. خاص طور پہ غوث علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں پہلی دفعہ ٹرانسمیشن میں انہوں نے جوائن کیا ہے. غوث صاحب ہم بھی آپ کی جرنی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی جرنی بھی بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ نے ڈیجیٹل اورنگی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. ڈیجیٹل اورنگی پہ کچھ بات کریں کہ یہ کیا چیز ہے, کس طرح سے یہ نوجوانوں کو انگیج کرتی ہے, نوجوانوں کو کی رہنمائی پرووائڈ کرتی ہے, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. میری انتہا نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, آغاز رب ذوالجلال کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا قادر مطلب. بے شک. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سر جی اگر اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو بیسکلی کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں, بلکہ 3 سال ہوا ہے اس جرنی کے بھی, اور میں بھی سفر پہ ہوں. ابھی منزل کافی دور ہے انشاءاللہ, اور امید یہ ہے کہ آخری سانس تک جو ہے یہ سفر جاری رہے گا. کیونکہ اگر ہم بات کریں دنیا کی, اور جس طرح سے تیزی میں دنیا تبدیل ہو رہا ہے, جس طرح سے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائے. کیونکہ جیسے ہی آپ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. تو گویا ٹیکنالوجی کی دنیا ایسا ہی ہے کہ آپ جوں قدم آگے بڑھاتے جائیں گے یہ آپ سے کافی دور چلی جائے گی. جس لائک کہ 90s میں کمپیوٹر آیا, دنیا کے لیے بالکل نئی چیز تھی. اس کے بعد موبائل فون آ گیا, دنیا نے اس کو دیکھا, اور آج ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں اے آئی, اور ہمارے پاس جو ہے وہ روبوٹکس کا ہے. اور اگر گوگل کیا جائے اور کوئی شخص اس بات کو جاننا چاہے نا کہ آئندہ 5 سال بعد دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلدی, سب سے زیادہ جو انکم والی جاب کیا ہوگی, تو گوگل ریپلائڈ دیٹ کہ ابھی وہ جاب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو 5 سال بعد آپ کو سب سے زیادہ انکم جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے یہ سفر جاری ہے, یہ جرنی جاری ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سمیت جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں, خصوصاً بالخصوص بنو یوتھ کی آواز, جو یوتھ کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, یوتھ کی آواز بنتی ہے, تاکہ وہ آواز جو شاید کسی کمرے میں بند تھا وہ دنیا کے سامنے آ جائے, پوری دنیا اس کو سن لے, جس کا آج یہ ٹرانسمیشن بھی حصہ ہے. ہم اور آپ بیٹھے ہیں جو کہ پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز ہے. میں کہنا چاہوں گا, سوری آپ کی بات روک رہا ہوں, جو الفاظ آپ نے استعمال کیے نا بنو یوتھ کی آواز کے لیے, وہ میں نے ابھی تک نہیں سنا. تو اگر میں بتاؤں تو ہوا یوں تھا کہ ہم سارے دوست اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے کہا کہ یار آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں. تو جب ہم نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ اوپن کیا, ہم نے خود کورسز کیے, خود سیکھا آئی ٹی پہ, تو اب کمانے کی طرف گئے. اور ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مسائل ہیں, یا سب سے زیادہ جو بچوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ مارکیٹنگ کا کورس کر لیتے ہیں, وہ گرافکس سیکھ لیتے ہیں. اب سیکھنے کے بعد وہ کریں سو کیا کریں. تو بیسکلی ہم نے اپنی کمپنی بنائی, ہم نے ہر بچے کو جو ہے وہ ایز اے سی او کنسیڈر کیا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس جتنا بچہ ہے وہ آنے والے وقت کا سی او ہوگا, اپنا بزنس کرے گا, اور آئی ٹی کی دنیا میں جو ہے وہ کمال کر جائے گا. بچوں کی کوانٹٹی کتنی ہے کچھ؟ سر اس وقت الحمدللہ مور دین 300 ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت کورسز سیکھ رہے ہیں, اور 60+ ہمارا اسٹاف ہے جو اس وقت جو ہے وہ ارن کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, ہمارے ٹیم کا حصہ ہے جو دیگر لوگوں سے فری لانسنگ کے اندر فری لانسنگ کہہ سکتے ہیں. بعض ہماری کمپنیز کے ساتھ ہے, لوکل انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ بھی جو ہمارے بچے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے. اور ہم ناظرین ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں طائب کی جانب, اور طائب سے پوچھتے ہیں کہ طائب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ کل کا ہمارا جو ٹاپک تھا اور جو آپ کا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آج کی بات, اور کل جو آپ نے بات کہی وہ کی آپ نے شارٹ کٹ کی, پرسوں بھی ہمارا یہ ٹاپک تھا, لیکن آپ نے کل جو ہمیں چیزیں بتائیں وہ آپ نے مزید اور ایڈوانس بتائیں. تو آج کیا کہنا چاہیں گے, اور آج کی جو ہماری بات ہے وہ کیا ہے؟
آج کی بات ہے اس میں بھی آج کی بات میں ہی 2 شارٹ کٹ لایا ہوں آج میں, بہت ایزی ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ 2 لے جاتے ہیں تاکہ پبلک کو اور زیادہ آسانی اور زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سے پروجیکٹس ملتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو اس میں کبھی کبھار علامہ اقبال کا نام آتا ہے, کوئی ایسی ہستیوں کا نام آتا ہے جو قابل احترام ہو, تو ان کے لیے ہم رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک شارٹ کٹ کی ہے کہ جب بھی اگر ایسے کسی کا نام لکھیں جیسے کہ علامہ اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح, تو رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کو لکھنا ہو تو اس کے لیے بہت آسان سے شارٹ کٹ ہے کہ آپ کو سمپلی Shift+L پریس کرنا ہے, تو رحمۃ اللہ علیہ کا سائن بنا ہوا آ جائے گا علامہ اقبال کے اوپر یا کسی بھی نام کے اوپر. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کو, بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑتی, اور ویسے ہی اس دور میں بچوں کو اردو لکھنے میں وہ بھی کمپیوٹر پہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے, تو یہ ایسی چیزیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ایک اور لایا ہوں, نبی, ہم کسی نبی کا نام لکھتے ہیں, کسی پیغمبر کا نام لکھتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں. تو اس کا بھی ایک شارٹ کٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی پیغمبر یا کسی نبی کا نام لکھیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا شارٹ کٹ ہے کہ سمپلی ہمیں Shift+E پریس کرنا ہے, تو رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ جو سائن ہوتا ہے وہ بنا ہوا آ جائے گا, تاکہ اس سے پھر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اور جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بولا کہ آج کل کے جنریشن میں بچوں کو ویسے ہی کمپیوٹر پہ اردو لکھنے میں بہت مسئلہ آتا ہے. چھوٹی سی تصحیح کر دوں بس میں کہ نبیوں کے نہیں, یہاں صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا طیب, ایک چیز اور ہے کہ جو مجھے ناظرین آپ کا کل سوشل میڈیا پہ جو آپ کا میسج ملا تھا وہ طیب, ہم نے جو پرسوں بات کی تھی, کل کے سیگمنٹ میں نہیں, پرسوں جو ہم نے شارٹ کٹ کے بارے میں بات کی تھی اس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ دوبارہ وہ ریپیٹ کریں, بٹ اوبویسلی ہم ٹائم کو رکھتے ہوئے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے سوال, لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی انسٹاگرام کی سٹوری پہ آپ وہ دوبارہ سے ویڈیو بن کر کے اپلوڈ کر دینا, اور آپ اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی بھی بتا دیں تاکہ جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے جا کے آپ کی وہ سٹوری دیکھ لیں اور ان کو آنسر مل جائے. میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے طیب.خرم, اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل ہے طیب جلال آفیشیل کے نام سے, تو وہاں پر اپلوڈ ہوا ہوا ہے, آپ وہاں سے بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ انسٹا پہ بھی واپس اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اور تیمور بھائی ماشاءاللہ سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ استغفار کا, اور الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, اس لیے ناظرین ہم نے آج کا یہ موضوع بھی رکھا ہے. اور اس سے پہلے, بریک سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہمیں, لیکن میرے بریک سے پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ میرے مائنڈ میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ توبہ اور استغفار کا کوئی ایک خاص دن ہوتا ہے یا 5 نمازوں میں سے کوئی ایک خاص نماز ہوتی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست سوال ہے, چونکہ آج یہ وہ دور ہے کہ جب علم سے لوگ واقف نہیں ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور شارٹ کٹ میں وہ چیزوں کو کر لیں, لیکن کچھ چیزیں ایک پیٹرن ہے, اسلام کا ایک طریقہ کار ہے, اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1518, اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے نمبر 1, تو اللہ پاک اس سے تمام تنگی کو دور کر دیتا ہے, بالکل, اور اس کے تمام غم کو بھی دور کر دیتا ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں. سبحان اللہ. اچھا, آپ کے وقفے سے پہلے سوال آئی جو میں نے عرض کیا تھا سید الاستغفار, وہ بات مکمل نہیں, اس میں آپ کا جواب بھی موجود ہے. فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے, وہ جو آپ خاص وقت کا کہہ رہے ہیں نا, صبح کے وقت پڑھ لے, اگر شام تک انتقال ہو جائے تو اللہ کے کرم سے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اور اگر شام کے وقت وہ سید الاستغفار پڑھ لے تو اگر رات کے کسی بھی پہر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے صبح کے دورانیت, تو اللہ پاک اس کی حتمی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے. تو سید الاستغفار کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے عرض کر دیا. بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہوگا.
ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں محنت کرنی ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام کاموں کے لیے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ایسے دین کو بھی سیکھنا ہوگا, دین کو سمجھنے کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوگی. تو اس کو یاد کر لیں, اس ٹرانسمیشن میں سید الاستغفار موجود ہے, دیگر استغفار کے انداز موجود ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے دن بھر میں. نبی معصوم عن الخطا ہے, ان سے کوئی گناہ نہیں, اللہ پاک نے ان کو پاکیزہ رکھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مجھے اتنا پسند ہے, اسے اور بڑھاؤ. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا کرتا ہے. تو امت پر کس قدر لازم ہے کہ وہ استغفار کے بنا تو نہ رہے. دوسری بات, قبولیت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا بلال صاحب, میں نے جو اس کو فیل کیا ہے, ایک استغفار کا معاملہ اور ایک شکر کا معاملہ. جب اللہ کچھ عطا کرے نا, انسان اپنے دلوں کو تھامے اور کہے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے یہ عزت دی تیرا شکر ہے, تو نے یہ نعمت دے دی تیرا شکر ہے. فرمایا جس چیز پر شکر کرے گا وہ نعمت کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگی, اور جس چیز پر استغفار پڑھ لے گا اللہ پاک اس چیز کو استقامت کے ساتھ عطا فرما دے گا. تو یہ دو باتیں ہیں اپنی زندگی میں ویسے بھی لازم سمجھیں, انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. دنیا اور آخرت میں چاہ نے ہمیں شاید شکر سے بھی دور کر دیا ہے کہ یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, ہم اس چیز کا بھی شکار ہو گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. میں تو چاہتا ہوں شکر پر پورا ایک موضوع رکھا جائے, ایک سیشن رکھا جائے جس پر ہم بات کریں کہ شکر کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. تو بس یہ ہم آج اناؤنس کرتے ہیں موضوع, اور کل انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. بہت اچھی بات, اگر آپ کی اجازت. جی بالکل, شکر پر بات کرتے ہیں کل انشاءاللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں, ناظرین کو بھی, اور اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ماشاءاللہ سے بہت مبارک دن ہے, جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے, تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور بریک سے پہلے ماشاءاللہ سے ہماری ایک خوبصورت گفتگو چل رہی تھی, اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ہمیں طیبہ شاہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے. آپ لوگ ان کو پورے سیگمنٹ میں ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, پورے ٹرانسمیشن کا ہمارا پارٹ ہیں, یہ ہماری پینلسٹ ہیں. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی, بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا آ رہا ہے. بہت اچھا آ رہا ہے. آج بھی آپ کوئی کلام اچھا لے کے آئیں گے؟ ضرور ضرور. آپ مجھے یہ بتائیے آپ لیٹ کیوں ہو گئی ہیں آج؟ میں لیٹ کیوں ہو گئی؟ میں ایک پروگرام سے آ رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, چلیں اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے نعت خوان ہے, اور پھر رمضان ہوتا ہے تو پھر ہمارے چہل پہل چلتی رہتی ہے ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلال ہمارے ساتھ اور نعت خوان بالکل. تو ہمارے ساتھ دو ننھے منھے خوبصورت پیارے اور پاکستان کے ہونہار چمکتے ستارے موجود ہیں بھائی, اور انہیں دیکھ کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ابو بکر مکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور داؤد مکی صاحب موجود ہیں. ابو بکر مکی صاحب بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, اور داؤد مکی صاحب ڈف پلے کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کے الحمدللہ اور بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوگی, لیکن میرے گھر میں آپ لوگ کو بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے. اور اسپیشلی جو میرے لائک بھانجے ہیں, بھانجی ہیں, بھتیجی ہیں, وہ سب آپ کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں. اور انہیں اسپیشل کہا ہے کہ آپ ہمارا نام لے کے ان کو کہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں. کائنات ہے, مقدس ہے, طوبہ ہے, انمتا ہے, اور ہانیہ ہے. ماشاءاللہ یہ سب آپ کو سنتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ لائک کہ جب روز کے سیگمنٹ میں ان کا ہونا چاہیے. لیکن بلال آپ نے ابھی تک داؤد کی آواز نہیں سنی ہوگی. داؤد کی سنی ہے بالکل, میں نے میک اپ روم میں سنی ہے, ویسے نہیں سنی. داؤد اگر آپ ہم سے کچھ بات کر سکتے ہیں کیا؟ داؤد کو مائک دیجیے نا. کیسے مزاج ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. آپ الحمدللہ. آپ بہت اچھا ڈف پلے کرتے ہیں, آپ کی تعریفیں ہمیں سوشل میڈیا پہ کمنٹس کے ذریعے موصول ہوتی ہیں. داؤد آپ بھی پڑھتے ہیں؟ جی بھائی کے ساتھ, جیسے ان کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مائک آ کے رہی, کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پلے کیا ڈف اور آپ نے پڑھی ہے نعت؟ نہیں کبھی نہیں ہوا. تو کرنا بھی نہیں ہے. ڈف میں ایکسپرٹ داؤد صاحب ہے نا. اچھا. سلمان کو آتے نہیں ہے صحیح سے. تو آپ سکھا دیں نا. نہیں سکھا سکتے یا نہیں چاہتے؟ یہ سلمان نعت اچھی پڑھتے ہیں ڈف کے اوپر, اور میں ڈف اچھی بجاتا ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی اپنی فیسلٹیز بتا دی ہے.
کیا بات اللہ ہے، تعالیٰ کیا آپ لوگ کی خوبصورت آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین 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 سم الہی آمین. اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں سر کی جانب چلیں پہلے. بالکل سر کی جانب سے ہم چل سکتے ہیں. اور سر ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں، کنسلٹنسی کے میدان میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کن کن چیزوں کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، شاید سوشل میڈیا کے اندر، ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کنسلٹنسی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسکلی میری جو کمپنی پروموشنل مارکیٹنگ چینل ایف بی آر سے اور NTN ہمارا پورا رجسٹرڈ ہے. اچھا. اور مین جو کور سروسز ہیں PR مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ مینجمنٹ، یہ 3 مین کور سروسز ہیں. اور میں اگر کسی کی مارکیٹنگ ٹیم ہے تو ان کو میں پھر فیسیلیٹیٹ کر کے دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اگر کسی کی مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے، فار ایگزامپل ان کو اپنے کو پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، ڈائریکٹ مارکیٹنگ کروانی ہے، ڈائریکٹ کلائنٹس سے کانٹیکٹ کرانا ہے، تو پورا ان کا پورا ایک ڈیٹا مینٹین کرنا، ان کی چیزوں کو وہاں پہ ای میل کروانا، واٹس ایپ کے تھرو، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ پورا ایک ان کی طرف سے آپ ان کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ پلس ڈیجیٹل مارکیٹنگ، دونوں چیزیں. اگر کسی کو ATL BTL کی ضرورت ہے تو وہ ساری مطلب کمپلیٹ کنسلٹنسی، یعنی A to Z سولوشنس، کمپنی رجسٹریشن سے لے کے اور اس کو ایگزیکیوشن تک آج کر کل کے دینا. پروموشن کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ضروری ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دوسرے چینلز کے ذریعے بھی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، آج میرے خیال سے 70-80% پروموشن سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب. جی بالکل. آپ دیکھیں سوشل میڈیا اب لازم و ملزوم ہو گیا، مطلب اب آپ کی پریزنس ہونا ضروری ہے. بزنس آئے گا نہیں آئے گا وہ شیورٹی تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ کی ریچ ایزی ہو جاتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر 5000 کا بجٹ لگایا فیس بک پہ، انسٹاگرام وغیرہ پہ، کہیں پہ بھی، تو آپ کے 10,000 ریچ سے آپ کے ہو گئے. اور جو آپ کے ٹارگیٹڈ کلائنٹس ہیں وہاں تک آپ کی چیز پہنچنی چاہیے. تو اگر یہ کام آپ کسی اچھے پروفیشنل لوگوں سے کرائیں گے، جو پراپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز جیسے ہوتی ہیں، ان کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے، تو وہ پھر زیادہ اس کا اچھا امپیکٹ آتا ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو پورا ہول دا ایئر آپ کو اپنی پریزنس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی بندہ سرچ کرتا ہے کوئی بھی چیز تو سب سے پہلے گوگل پہ دیکھتا ہے، ان کا پیج چیک کرتا ہے. اگر آپ کوئی فوڈ بھی منگواتے ہیں، بریانی منگواتے ہیں، اس کا ریویو چیک کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ویب سائٹ آپ کی ہونی چاہیے. اور میں اپنی ہی ایک مثال دیتا ہوں. جب میں نے کام شروع کرنے سے پہلے 4 سال پہلے سندھ گورنمنٹ کے اچھے ڈائریکٹر ہیں انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اب دوسری جگہ آ گئے، تو انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ مطلب کس طریقے سے کام کرو نعمان، چلتے پھرتے والے ہو یا کچھ کمپنی بھی ہے؟ تو یہ میں ایز اے پرائیویٹلی اپنے شوق کے لیے کرتا تھا. بالکل. میں نے کہا نہیں سر چلتے پھرتے کہہ رہے ہیں نہیں رک جاؤ. اچھا. جب انہوں نے کہا کہ آپ پورا پراپر کمپنی بنائیں، ایک آفس لیں، پلس ویب سائٹ وغیرہ بنائیں، آپ یقین کریں بلال صاحب جی اس کے بعد سے میرا اسٹینڈرڈ ہی چینج ہو گیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب اب مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کرتا کوئی. تو آپ کو لوگ کہاں تلاش کریں؟ فیس بک پہ کس نام سے ہے؟ ویب سائٹ محمد نعمان خان کے نام سے ہے، اور میری ویب سائٹ ہے www.the-pmc.com. اور اس کے علاوہ میں وومن پاورمنٹ میں بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہوں اپنی بہنوں کو جو اچھی خواتین ہیں. شیفس کو کافی پروموٹ کرتا ہوں. تو بس تھوڑا ملٹیپل ہے، تو مطلب جہاں کوئی چیز مس نہیں کرتا، جس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے. بات ہے. اور رہی بات جہاں تک ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، تو مجھے ایک چیز یہ بھی لگتی ہے کہ آج کل ہماری ٹریفک بھی ڈفرینٹ ہے. جو چیزیں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھنے والے لوگ بالکل الگ ہیں، ان کی ٹریفک الگ ہے. سوشل میڈیا کی بالکل ٹریفک الگ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جتنے بڑے بھی ہمارے ٹیلی ویژن پہ کوئی شو ہو رہا ہو یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، کوئی کانسرٹ ہو رہا ہو، تو اس کی پروموشن سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہوتی ہے. کیونکہ آج کل جیسے وہی ابھی ہم یوتھ کی بھی بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے بھی کہا، تو اس پہ ہوتی ہے رائٹ. اور اسی سوال کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی جانب آئیں گے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جزاک اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ IT کا بھی آپ کا ہے، اور آپ نے کوانٹٹی بھی بتائی کہ کتنے ہیں اور کتنے کورس کر سکے ابھی کر بھی رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ کر اب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لائک لڑکا جیسا بڑا ہوتا ہے، وہ اگر اس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کو، تو سب سے پہلے وہ IT کی طرف جاتا ہے. اس کا کیا ریزن کیا ہے؟ سر جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو اس وقت یوتھ ہے جو IT کی طرف جانا چاہتا ہے، تو ان کے مائنڈ میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ IT جو ہے وہ ایک جادو کی پڑیا ہے یا کسی جین کا چراغ ہے جس کو یوں کھولا جائے گا اور کل وہ جا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمانا شروع کر دیں گے. یہ سب سے غلط کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جائے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا پوری قوم کو اٹھ کے IT پہ آ جانا چاہیے، کیا پوری دنیا اٹھ کے IT پہ آ جائے؟ تو
آئی ٹی میں پریزنس رہنا آپ کی یہ ایک الگ فیلڈ ہے, اور آئی ٹی میں آپ کا کام کرنا اٹس سم تھنگ ایلس, یہ بالکل ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر میں آپ کو سمپل وے میں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ہر بندہ, جس طرح آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ٹریفک ڈفرینٹ ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں بلال بھی, اس وقت بھی جو لوگ اخبار پڑھا کرتے تھے نا, آج بھی ان کی عادت ہے, آج بھی آپ ان کے گھر جائیں گے تو وہ اخبار پڑھا ہوا آج بھی اٹھا کے وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ ٹی وی دیکھنا پسند کرتے تھے, جنہوں نے نیوز چینل دیکھنا ہے, آج بھی جیسے ہی ٹائم ہوگا وہ نیوز چینل ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ پریزنس ہونا یوں ضروری ہو گیا کہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر گھر پہ گویا پلنگ ہو نہ ہو سونے کے لیے, اس گھر پہ بائک چلانے کے لیے موجود ہو نہ ہو, لیکن اس گھر پہ موبائل فون موجود ہے جس میں سوشل میڈیا موجود ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پیکج موجود ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں سستا ترین انٹرنیٹ ہمارے منسٹرز کہتے ہیں, تو یہ بات بالکل درست ہے, پاکستان میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے سہولت سے آراستہ ہوتا ہے. اور جس طرح سر چونکہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ سائٹ بنا تھا, اگر ہم بات کریں فیس بک کی, تو آج سے اگر آپ 20 سال پہلے جائیں, 15 سال پہلے جائیں, سوشل میڈیا بنا, اس کے بعد کی اگر میں بات کروں تو دیٹ از انٹرٹینمنٹ سائٹ. میں اپنی پکچر پوسٹ کروں گا, لوگ لائک کریں گے, کمنٹس کریں گے, ویڈیو ڈالوں گا, ٹائم ضائع کریں گے, دیٹس انف. لیکن فیس بک نے یہ میٹا بنایا اور اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ جو بندہ انٹرٹینمنٹ دیکھنے آ رہا ہے اس کو ہم مارکیٹنگ کروا دیں. آڈینس ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان کو اپنی چیز پروموٹ دکھا دیں. اس وقت فیس بک میٹا کے ذریعے جو ہے وہ مارکیٹ پلیس لانچ کر چکا ہے, اور اگر کہوں کہ سب سے بیسٹ مارکیٹنگ سوشل میڈیا پہ جو کی جاتی ہے, گوگل مارکیٹنگ, گوگل ایڈسنس از سم تھنگ ایلس, بہت زبردست ہے, بہت اعلیٰ رزلٹ لا کے دیتا ہے. لیکن جو سب سے بہترین رزلٹ ہے وہ آج بھی میٹا کے ذریعے فیس بک اور انسٹاگرام سے ہی آتا ہے. اب کون سے لوگ آئے, کون بچہ اس فیلڈ میں آئے, کیسے آئے, تو سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے ویورز, اپنے بچوں سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ کو کسی اچھے بندے سے کاؤنسلنگ لینا. کیونکہ میں چھوٹا سا ایک واقعہ اگر آپ کے ساتھ ذکر کروں, ہوا یوں میرے دوست کے ساتھ کہ میٹرک اس نے کیا, اور میٹرک میں یوں تھا کہ میتھمیٹکس میں بہت کمزور تھا, حد سے زیادہ کمزور تھا. اچھا, میتھمیٹکس کے بعد اب میٹرک کر لیا, پاس ہونے کے بعد اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں آگے کیا کروں, تو اس کو کسی نے مشورہ دیا, بھائی تم جاؤ اور جا کے جو ہے وہ انجینئرنگ لے لو. اچھا, اب جناب چلے گئے انجینئرنگ لینے کے لیے. انجینئرنگ لینے کے بعد جب ان کو پتا چلا پہلی کلاس میتھمیٹکس کی, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس نے پھر ٹرانسفر کروایا اپنے کالج میں کہ میں میتھمیٹکس چھوڑ کے, یعنی انجینئرنگ چھوڑ کے کمپیوٹر سائنس میں جاؤں گا, وہاں پہ بھی میتھس ساتھ نہیں چھوڑنے والا. اس کو کسی نے مشورہ دیا, مطلب جس سے وہ مشورہ لے رہا تھا, یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اچھا کاؤنسلر ہونا, کس سے آپ کاؤنسلنگ لیں, اس کی اہمیت پہ, کہ اس کو کہا کہ بھائی اب کمپیوٹر سائنس لے لو. اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھا, وہاں پہ بھی میں نہیں اس کے پالے پڑھ لا. پھر وہاں سے نکلا, اس سے کسی نے کہا آپ میڈیکل لے لو. ٹھیک ہے, وہ گیا پری میڈیکل پڑھنے, فزکس کی کلاس میں بیٹھ گیا, نومیریکل, کیمسٹری کی کلاس, نومیریکل کیلکولیشنز, ٹھیک, پھر وہ سر میں درد پکڑ لیا. ایٹ دی اینڈ بھائی اب کیا کریں, اس نے کامرس لیا, اور کامرس کے بعد پہلا پیپر دیا فیل, دوسرے سال پیپر دیا فیل, تیسرے سال پیپر دیا فیل. پھر یہ کووڈ آ گیا, بہت سارے لوگ جو اس میں وہ پروموٹ کر دیے گئے, انٹرمیڈیٹ اس کا یوں پاس ہوا. اور آج میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتحاد ٹاؤن میں آئی ٹی کا سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ اس کا, وہ اس وقت سی او اینڈ فاؤنڈر ہے, ویب سولوشن کے نام سے وہ چلا رہا ہے آئی ٹی کا, اور اس وقت وہ 70 سے زائد بچوں کو جاب کرا رہا ہو, اس کے انڈر 4 سی اوز کام کر رہے ہیں. ایسا وہ بندہ ہے. تو آپ تمام سے یہ بھائی کاؤنسلنگ لو تو ایسے بندے سے لو جو واقعی میں فیلڈ کو, اچھا اس نے کاؤنسلنگ کس سے لی تھی, ایک چوکیدار سے, جس نے پہلے اس کو انجینئرنگ کے بھیجا, کمپیوٹر سائنس. تو جو بھی دیکھنے والے لوگ ان کو یہ کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں بھی سوچو, اور آئی ٹی کیونکہ ہر فیلڈ کی ضرورت ہے, وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو. ہمارے پاس اس وقت پورٹ فولیو ویب سائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, ہر بندے کی اپنی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی پہچان, آپ کی شخصیت, جس طرح آپ کی آئیڈینٹی ہے. سی این آئی سی کی اگر میں بات کروں تو یہ پاکستان میں ہماری آئیڈینٹی ہے, لیکن پورے دنیا میں جا کے اس وقت 8 ارب کے تعداد میں لوگ موجود ہیں, وہ بیش 7 سے 8 ارب. تو وہاں پر جو آپ کی ایگزسٹنس ہے وہ آپ کا ای میل ایڈریس جو .com کے نام سے چل رہا ہے, آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہو, یا آپ کے آئی ڈی ہو کے کوئی بھی بندہ آپ کے نام سے سرچ کرے گا اور آپ تک پہنچ جائے. جزاک اللہ. ایک بات کہنا چاہوں گی, اس کلام کے حوالے سے مجھے اچانک یاد آیا کہ جب میں 9th کلاس میں تھی تو اس وقت 12 اسکولس کے درمیان کمپٹیشن ہوا تھا, جس میں بوائز بھی تھے اور گرلز بھی تھیں. اس وقت میں نے اس کلام کا انتخاب کیا تھا, میری والدہ نے مجھے یہ کلام سکھایا. اچھا, ماشاءاللہ. اور جب یہ کلام میں نے پڑھا تو پورے کراچی کے 12 اسکولس میں نمبر 1 میرا آیا تھا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آواز ہے. والدہ کا تھا نا کلام. جی, جملہ کہا والدہ نے سکھایا, اور غالباً یہ کلاس 9 میں تھی.
تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے جو ہم اکثر جو ہے یہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی تڑپیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو الحمدللہ اہل محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کو یہ شعار رہا ہمیشہ سے کہ وہ عشق محمد کے جام جو اپنے آنے والی نسلوں کو پلاتے ہیں. اسی بات سے پھر ہم حافظ ارشد کی طرف آتے ہیں. بالکل بالکل. حافظ صاحب ہم آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کچھ گفتگو ملاحظہ کی. آج کے دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان یا دنیا کا ایسا اسکالر ہوگا جو رینونڈ اسکالر ہو اور وہ سوشل میڈیا پہ اس کا کوئی پروفائل اویلیبل نہ ہو، اس کا پیج اویلیبل نہ ہو، اس کی ویڈیوز اویلیبل نہ ہو، بلکہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ آج سوشل میڈیا بن گیا ہے. بالکل. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے مذہبی حلقوں میں کتنا انقلاب برپا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. بالکل. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دور وہ تھا کہ جس میں بڑے اختلافی مسائل تھے، تو لیکن بعد میں اس کو تحقیق کر کے ہر سال میں تجدید، اور یہ تجدید کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد بھی آتا ہے جو کہ جو جدید مسائل ہوتے ہیں اس کے حل کی طرف آتا ہے. تو جدید مسائل میں اس ٹی وی کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی یہ ایک روشنی ہے، ایک لیکوڈ ہے جس سے پکچر تصویریں بن رہی ہے، اور وہ کوئی اس طرح سے نہیں بن پاتی، جو پھر اس کو ثابت کیا گیا اور پھر ٹی وی اور دیگر ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا گیا. سیم اسی طرح سے دور جدید کا مسئلہ ہے کہ یہ فیس بک وغیرہ. تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس محاذ کو، مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو اس طرف نہیں جانا چاہیے، تو علماء کرام کا اتفاق اس پہ ہوا کہ اگر اس محاذ کو چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے شر اس قدر پھیلے گا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں خیر کو داخل کیا گیا تاکہ جو خیر کی طرف آنا چاہے اس خیر سے استفادہ کر لے، اور جو جس کے مقدر میں شر ہوگا، جس کا شر چاہے گا، کیونکہ اس میں یہ اے آئی بیسڈ ہے، یہ تو آپ کی سوچ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے موبائل فون کو رکھیں، ابھی سوچیں اور اس کے بعد آپ فیس بک کو کھولیں، جس چیز کو سوچا آپ نے، جو آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں، جو مشینری چاہیے، وہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ ضرور ہے کہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے علماء کرام اور سارے لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے. اب تو شاید ہم اور آپ ایک دینی درسگاہ میں بھی تھے اور انہوں نے بھی اپنا بہت بڑا ایک سیٹ اپ. تو مطلب یہ دینی درسگاہیں بھی اس طرف اب آ چکی ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں پازیٹیو وے میں. تو میرے خیال سے بہت اچھی چیز ہے. جی بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا بالکل استعمال ہونا چاہیے. اس محاذ کو تو بالکل نہ چھوڑا جائے، مذہبی طبقے کو بالکل شامل ہونا چاہیے. بالکل، بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے یوز کریں. جی بالکل ایسے. بالکل ہمارے اختیار میں نا گناہ اور ثواب کس طرح سے. نہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا کہ سوشل میڈیا یوز تو کر رہے ہیں لیکن ہر بندہ اپنے انداز سے کر رہا ہے. دیکھیں اگر مذہبی طبقے اس میں ہم تلاوت نہیں ڈالیں گے، بیانات نہیں ڈالیں گے، تو جو طبقہ اس طرف آنا چاہے گا اس کے لیے مٹیریل ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسے. تو اس مٹیریل کو پھر ایک مسئلے میں اگر مجھے 4 مختلف مکاتب فکر کی رائے چاہیے تو مجھے بآسانی وہ مل جاتی ہے. بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ابھی ہمیں جانا پڑے گا بریک پہ. ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم. اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا. جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن ایک دفعہ پھر خوش آمدید جوائن کیا ہے، اور آپ ہمارے ریگولر پینلسٹ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج شریف بخیر؟ شکر الحمدللہ. کیسا رسپانس چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس بھی کافی آپ کے لیے میسیجز آ رہے ہیں، بس اور لوگوں کی کوشچن بھی بہت سارے انشاءاللہ، اور استفادہ بھی حاصل کرتے. کل جس طرح سے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اوہ مزہ آیا کافی. جزاک اللہ. انشاءاللہ اور مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور نعت خوان نے ہمیں جوائن کیا، عبد الرحمان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا مزاج ہے آپ سے؟ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہم بلال میں دیکھتا ہوں جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں چینل کے پیچھے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، بلکہ ہماری انتظامیہ اور دوسرے لوگ بھی آ کر ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کمال اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم ڈاکٹر ثناء اللہ کی جانب. اور ناظرین جیسے کہ پتہ تھا آپ کو کہ کل جو ہمارا ٹاپک ہوا تھا
وہ میری ایک بہن تھی, انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کیا تھا کہ جو ویٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ویٹ ہمیں کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, رمضان المبارک میں اس پہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی تھی, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ وہ جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو پراپر اس پہ عمل کرتے ہیں, ڈائٹ کرتے ہیں اپنی. اس کے بعد جو ہمارا سوال تھا کہ ویٹ جو لاک ہو جاتا ہے, ہمارا فیٹ لاک ہو جاتا ہے, اس کو کس طریقے سے کرنا ہوگا, تو وہ بھی ہم نے کل گفتگو کری. اگر اس میں کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا فیس بک آئی ڈی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی جب میں گفتگو کروں گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, ان کو آپ میسج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا نمبر بھی مینشن کرتے ہیں, آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں, میسج پہ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اور ڈاکٹر صاحب کی 2 کلینک ہے, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہاں کہاں پر ہے, اس کی ٹائمنگ بھی بتائیں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ہے ہیئر فال کا. اور ہیئر فال کے بہت سارے قسم کے ہیئر فال ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے سر کے بھی ہیئر فال ہوتے ہیں, بیئرڈ میں بھی ہماری بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. تو ہم چلتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, دین اس کے بعد ہم اپنے سوال کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آج آپ کی نیند پوری ہوئی ہے. اچھا جزاک اللہ, کیونکہ آج فریش لگ رہے ہیں آپ بہت. جزاک اللہ. اور یہ پنک کلر تو ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلے سال تو پورے سال نہیں دیکھا تھا آپ کے ساتھ. نہیں دیکھا. تھینک یو سو مچ. میں ایکچوئل بلو کلر پہن رہا تھا, لیکن میں نے کہا تھوڑا سا لائٹ کلر لے لیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ڈارک پہ ڈارک جا رہے ہیں, تو تھوڑا سا لائٹ کلر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور آپ بھی ماشاءاللہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں. بلال تو ماشاءاللہ ویسے بھی, اور تیمور بھائی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزید دن پہ دن جو ہے نا, دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا, وہ ترقی اور نکھرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید حسن نظر ہے. جزاک اللہ. بس نظر اتار لیا کریں گھر آج اترواؤں گا. بالکل ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو ورک, کام پر آتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آج کا جو ہمارا وہ ٹاپک ہے وہ ہے ہیئر فال. جی جی. تو ہم پہلے تو آپ اس کے بارے میں بتائیے, پھر میں انشاءاللہ سوال کی طرف آؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل جو ہے یہ جو مسئلہ ہے ہیئر فال کا, یہ چاہے میل ہو فیمیل ہو, یوتھ ہو, بچے ہوں, ان کے ساتھ بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے آج کل. تو اس کا بیسکلی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, کچھ لوگوں میں جینیٹکلی ہوتا ہے, کچھ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیزیز کی وجہ سے پایا جاتا ہے, کچھ میں جو ہے سائنوزائٹس پرابلم آ جاتی ہے جب آکسیجن نہیں ملتی ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیئر نہیں کر پاتے ہیں اپنی, تو اس کی وجہ سے پرابلم زیادہ آ جاتی ہے, ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور آج کل کامن بہت زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے, ناظرین کو میں کہوں گا کہ میری بہنیں جو ہیں وہ اسکارف بہت زیادہ ویئر کرتی ہیں, اور ویئر کریں بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر توفیق عطا فرمائے, ہر خواتین کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے اپنے گھروں میں باہر بھی. لیکن یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بار بار گھمایا جا رہا ہے نا اسکارف, اس سے جو ہے نا ہماری ہیئرز کی جو روٹس ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اچھا, اسٹریچنگ کی وجہ سے. اور بالوں میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, کھچاؤ ان میں پیدا کیا ہوتا ہے, قدرتی طور پر ان میں ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے تھوڑا سا احتیاط رکھیں, خاص کر کے آج کل نوجوانوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ذرا سا ہیئر فال ہوا تو انہوں نے کیپ پہن لینا ہے, وہ بھی غلط ہے. اچھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سر کا مساج ضرور کریں. صحیح, ٹھیک ہے. کوئی برانڈیڈ آئل لے لیں, کوئی اچھا آئل لے لیں, نہ ہو آپ کے پاس تو نارملی ہمارے گھر میں سرسوں کا تیل ہوتا ہے, ناریل کا تیل ہوتا ہے, تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہلکے ہاتھ سے سر کا مساج ضرور کریں. اس سے آپ کا ڈپریشن کم ہوگا, اس سے آپ کو نیند بہتر آئے گی, اس سے آپ کا ہیئر فال کم ہو جائے گا, بہت کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آدھے سر کا جو گنج پن ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں نے ابھی ڈسکس کیا نا تیمور بھائی کہ کچھ جینیٹکلی ہوتا ہے, جینیٹکلی ہوتا ہے, اور کچھ کا ہیئر اسٹائل, ایکچوئل ہیئر اسٹائل پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے رکھا ہوا ہے, میں اپنی بات کروں تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے بال جو ہے نا اوپر تک رکھے ہوئے, سیدھے کیے ہوئے ہیں, لیکن بلال کا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بلال اوپر کرنے کے بعد مزید آگے اس کو گرا لیتے ہیں. تو یہ ہیئر اسٹائل پہ بھی ڈیپینڈنٹ کرتا ہے, تھوڑا سا اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہمارا ٹھیک ہے, صحیح, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج یہ تو ہمارا ٹاپک ہو گیا ہیئر فال جو کہ ہمیں آج کا تھا. اب ہم سوال پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سوال میرے پاس آج کے 4 ہیں, بیکاز ہمیں اس کا پورشن زیادہ کرنا پڑے گا, اور الحمدللہ آپ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, پہلا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ آج کل جو ہیئر کے اندر پیچز آ رہے ہیں, اور جو لڑکا ہے, مجھے اس کا میسیج آیا تھا, اس کی بیئرڈ کے اندر پیچ ہے,
تو اور اس نے یہ باقاعدہ اس نے بتایا کہ میری ٹریٹمنٹ میں نے کروائی ہے, میں نے انجیکشن بھی اس پہ لگوائے, لیکن وہ پیچ جہاں میں انجیکشن لگواتا ہوں وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کچھ ٹائم بعد وہ پیچ کہیں اور پہ گھوم کر آ جاتا ہے, اور سیم پرابلم اس کے سر میں بھی ہے. جی بلال, یہ جو پرابلم آپ پیچز کی بتا رہے ہیں اس کو ایلوپیشیا کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ سر میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک طرح کا جرمز ہے, یہ کسی سے آپ کو لگ سکتا ہے. صحیح. اور خاص کر کے نوجوان نسل جو ہے کوشش یہ کرے کہ بہت سارے ہیئر سلون بنے ہوئے تو وہاں جائیں تو وہاں جو ریزر یوز کیا جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں وہ اس کو کیا کہیں گے ہم, کس چیز کو رکھا, ریزر وغیرہ جو یوز کرتے ہیں, ریزر ہوتا ہے, ٹریمر ہوتی ہے, اور اس کا کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان ہائیجینک نہ ہو, ہائیجینک ہونا چاہیے. تو اس کا اگر انہوں نے نہیں چینج کیا ہوا تو کیونکہ ایک ہی بلیڈ جو ہے نا وہ کبھی کبھی جلد بازی میں وہ 2 بندوں کو لگا دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیز زیادہ پھیلتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کو ایک پرسنل اپنا ایکسپیرینس کہوں, اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں کہ ڈسپوزیبل جو ریزر ہوتے ہیں نا وہ بیسٹ ہوتے ہیں, میں خود اس پہ ہی جاتا ہوں. اگر آپ کے سیلون جس پہ بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں ہے تو آپ اپنے بائی کر سکتے ہیں, اور اس پہ طرح سے آپ پھر کوشش کریں کہ گھر میں کریں, زیادہ بہتر ہے. گھر میں سینیٹائز کر لیں. صحیح, سینیٹائز کر لیں, یا پھر ڈسپوزیبل آج کل بہت زیادہ آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں آپ. اور کوشش کریں کہ گھر میں اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا, پرابلم ہوتی ہے تو وہ جا سکتے ہیں, لیکن وہاں سینیٹائز ہونا چاہیے. بٹ ڈاکٹر صاحب ساری چیزیں گھر میں نہیں ہم کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کو پتہ ہے کلین شیپ کر سکتے ہیں, ہلکی پھلکی لائننگ بنا سکتے ہیں, اور پراپر تو آپ کو پتہ ہے سیلون جانا پڑتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈسپوزیبل ریزر لیں, اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے ساتھ لے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں ایڈ کروں گا لیکن اس کا آنسر ہم لیں گے ہمارے ایک اور مہمان نے جوائن کیا اس کے بعد, ان کے بعد, اور پہلے میں بریک پہ بھی جاؤں گا. سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب, ایک میری بہن نے میسج کیا ہے کہ جو میرے بھائی ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گھر میں جب بھی وہ آتے ہیں وہ اپنے بال گیلے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ باہر جاتے ہیں, پھر جب آتے ہیں وہ بال گھیلے کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اور وہ گھیلے کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ اب ان کے آگے کے بال ہی نہیں ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی ابھی دینا ہے یا بریک کے جانے کے بعد دیں گے آپ؟ ابھی دے دیں, ابھی میرے پاس 2 منٹ ہیں, آپ دے سکتے ہیں. اچھا, تو اس میں دیکھیں سب سے بڑا لاس بالوں کو گیلا کرنا. گیلے کرنے کا مقصد یہ گا کہ گیلا کرنے کے بعد جب وہ باہر جاتے ہیں تو آج کل آپ نے کراچی کا ایٹماسفیئر دیکھا ہے, موسٹ آف دیم کہ وہ تھوڑا سا کولڈلی ہو رہا ہے, اور دن میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرم ہے. تو اس میں جب ہم لوگ بائک پر جاتے ہیں یا بال گیلے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں, تو ان کی جڑیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں. کچھ میں یہ ہوتا ہے گا کہ وہ مٹ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور کچھ جڑ کے ساتھ ہی خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو دیکھا ہو شاید یا نہیں دیکھا ہو, جنہوں نے سوال کیا ہے تو آپ ان سے یہ کنفرم کریں کہ دیکھیں ان کے فرنٹ کے بال جو ہے نا تقریباً آدھے سے زیادہ جا چکے ہوں گے. فرنٹ ان کا ماتھا جو ہے وہ صاف ہو چکا ہوگا, فور ہیڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ صاف ہو چکا ہوگا. تو اس کا لاس بہت بڑا یہی ہے گا. کوشش یہ کریں کہ نہ کریں, اور خاص کر جب شاور لیتے ہیں, شاور لینے کے بعد اکثر و بیشتر گرمیوں میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے گا کہ گیلے بالوں کے ساتھ پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح, بالکل ایسے ہی. تو کراچی میں سائنوزائٹس بہت زیادہ ہے, نوسٹلز کا پرابلم بہت زیادہ ہے, اس سے ہیئر فال کا مسئلہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس سے بال آپ کے سفید بھی ہوں گے, جو وائٹنس آج کل بہت زیادہ آ رہی ہے اس سے سفید بھی ہوں گے, اس سے ہیئر فال بہت زیادہ ہو جائے گا, بال آپ کے رفلی ہو جائیں گے بہت زیادہ. تو اسی لیے ہم نے کہا گا کہ اس کو آئل بھی یوز کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ڈرائی کر کے پھر باہر نکلیں, زیادہ بہتر. یا پھر اگر بہت ایمرجنسی ہے تو کوئی کیپ وغیرہ اوڑھ لیں, ٹھیک ہے, پھر آ کے اس کو ڈرائی کر لیں اچھی طریقے سے, کام کر کے پھر نکلیں. چلیے, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آرام شو ناظرین کے جتنی بھی ڈاکٹر صاحب نے ہیئر فال کے اور پیسز کے اور کچھ جو میری سسٹر کے, میری بہنوں کے میسیجز آئے ہوئے تو ان کے جواب دیے. اور اگر آپ کو یہ جواب نہیں سمجھ آئے پراپر وے میں تو یو کین میسیج می, یو کین میسیج ہیم آلسو, اور انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. ناظرین جاتے ہیں بھی ہم چھوٹی سی ایک بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ٹرانسمیشن سے کے بعد ہمارے ایک نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا, ہم ان کی جانب جائیں گے. جی تیمور بھائی. ہمیں ایک اور خوبصورت اور اچھے مہمان نے شہر کراچی کا ایک بڑا نام, خاص طور پر ایجوکیشن کی دنیا میں, انجینئر راشد کمال صاحب ایجوکیشنلسٹ ہیں, مختلف کوچنگ سینٹر اسکول کے آنر ہیں, اور
सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, टीवी स्क्रीन पर नज़र आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तैमूर भाई कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं, पहली दफ़ा आप आए ट्रांसमिशन में, कैसा आप देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन को, फॉलो कर रहे हैं? कैसा बिल्कुल देख रहे हैं, थोड़ा देखा है, आपको भी देखा है, अच्छा लगा, अच्छा प्रोग्राम रहता है। हमारा सेट कैसा लगा? बहुत शानदार, क्योंकि मुख्तलिफ सेट्स को देखा है और यहाँ बहुत ही शानदार लगा। मैंने शायद आपको पहले भी कहा था ऑफलाइन पे, बहुत शानदार। और ये बनो यूथ की आवाज़ की भी एक काविश है जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले शायद मेरे पास कोई नात भी मौजूद। बिल्कुल, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं ट्रांसमिशन में, और आपके लिए आपसे मैं माजरत करूंगा कि मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन ब्रेक के बाद कराया। कोई बात माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे मेहमान इंजीनियर राशिद कमाल साहब। इंजीनियर साहब, हमारी अभी गुफ्तगू जो चल रही थी वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़ास तौर पर हमारी एक सैर हासिल गुफ्तगू रही। मैं चाहता हूँ कि उस गुफ्तगू में मैं आपको भी शरीक करूँ। आप टेक्नोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस देख रहे होते हैं इस वक्त? जिस बच्चे से पूछो कि आपने क्या करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, आपने क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी करना है, तो क्या हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम या बच्चों का माइंडसेट, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाकर फिट हो गया? और आपको लगता है कि आने वाले 5, 10, 15 साल बाद टेक्नोलॉजी का बूम मज़ीद बढ़ेगा या वो कम होगा ग्राफ उसका? इसका जवाब तो तैमूर भाई, क्योंकि आप खुद इस फील्ड से ही हैं वाबस्तगी, और मैं जिस आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं तो मैं टीचिंग के शोबे से हूँ, तो अगर दोनों कंबाइन करें तो यही एक मसाइल हैं। सही। तो जिस तरह मैं बतौर असातिज़ा ही बात करूँगा इस हवाले से, बिल्कुल, और असातिज़ा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनके ऊपर दोनों जिम्मेदारी आयद होती है। एक चीज़ आप जब एक चीज़ मोबाइल है, मैं मोबाइल के इस्तेमाल वो यूज़ की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि उसका एक पॉजिटिव यूज़ भी है और नेगेटिव यूज़ भी है। सही। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है आपके पास, उसका पॉजिटिव नेगेटिव का जो कंट्रोल है वो असातिज़ा ही उसकी तरबियत करता है कि इसका इस्तेमाल करवाना कैसे है। सही। एक कुरान की इस तरह आयत भी है कि अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। बिल्कुल। अच्छा, जब बेहतरीन उम्मत का जिक्र किया अल्लाह ने, तो उसके बाद कुछ जिम्मेदारी भी लगाई कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि तुम भलाई की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो, ये काम है। मतलब जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने बड़ी लगा दी है ना, जिसको कहा बेहतरीन कह दिया है ना, तो उसकी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, पकड़ भी फिर बड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आप सब जानते हैं बहुत सारे शोबे हैं, सहावत का शोबा है या कोई भी है, तो असातिज़ा का शोबा जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि उनको मौल्लिम बना के भेजा गया। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि जिम्मेदारी जो है एक मौल्लिम पे, एक असातिज़ा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही हैं उसकी तरबियत और उसकी तरबियत पॉजिटिव चीज़ों में कितना इन्हेंस करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है एक असातिज़ा के लिए। मैं समझता हूँ ये चैलेंजिंग टाइम है और इसका बड़ा फ़ायदा भी है और इसका पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट भी पड़ना है। और बूम वाली जो आपने बात की 10 साल 5 साल बाद, ये चेंजिंग जो है कब क्या आ जाना है, मुसलसल डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहे होते हैं। आज आप एक चीज़ें सीखते हैं, कल कुछ नया है। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस पे और असातिज़ा इस पे थोड़े बैक हैं। पर्टिकुलरली अगर कोई बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है, बिल्कुल, कि सर मुझे किस फील्ड की तरफ जाना है, मैंने मैट्रिक किया है अभी, अब मुझे किधर जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की तरफ या जनरल साइंस की तरफ या कॉमर्स की तरफ, तो आप क्या चीज़ें देखते हैं बच्चों में, उसको गाइड करने से पहले किस तरह से परखते हैं आप उस बच्चे को? बिल्कुल, एक तो बात ये कि बच्चा ना दो चीज़ों पे एक बड़ा, एक तो किसी को इंस्पिरेशन लेकर वो इस चीज़ पे आगे बढ़ता है, एक बात होती है, या बच्चा खुद अपने तौर पे मोटिवेट होकर कहता है कि मैंने ये बनना है। हमने इन दो चीज़ों को जज करना होता है कि बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ वो काम कर रहा है, तो उसके लिए वो बेस्ट है, वो उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। और इंस्पिरेशन उसने किससे लिया, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गेम खेलते में इंस्पिरेशन ले लिया कि मुझे ये बनाना है, तो फिर पता नहीं उसका इम्पैक्ट क्या पड़े। ये बच्चे को काउंसलिंग करने के लिए उसके इंस्पिरेशन को देखना, ये सेल्फ मोटिवेशन को देखना पड़ता है कि उसको हम कहाँ काउंसलिंग करेंगे, कहाँ वो कदम रखे। और एक शोबा अगर बहुत इन्हेंस हो रहा है, बहुत आगे जा रहा है, तो बच्चे उसकी तरफ कैरियर अपना सोचते भी हैं। लेकिन आजकल मैं ये देखता हूँ कि हर शोबा, जिस तरह डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनका शोबा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। आप किसी शोबे को उठाएं, वो इससे कनेक्टेड है। तो हर शोबे के अंदर ये चीज़ें कनेक्टेड है, तो हर शोबा इससे जाके मिलना है। तो हर बच्चा मेरे ख्याल में इससे कनेक्ट अगर होगा तो वो उस शोबे में फ़ायदे देगा जो शोबा दूसरा शोबा पढ़ रहा होगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, मतलब इसको गाइडेंस करना हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। जो हमारा यूथ है और जिस तरीके से जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारा फ्यूचर है, असातिज़ा के हाथ में तो फ्यूचर होता है, पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर उनके हाथ में, तो वो उसको कैसे देखते हैं, किस तरह
چینج لاتے ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور اس کو جتنا وہ ذمہ داری طریقے سے نبھائیں گے پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا اس طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تیمور بھائی ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. جی بالکل, ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بلال بھائی اگر میں کچھ اپنے اسپانسرز کا نام لے لوں آپ کی اجازت ہو تو, جو ہمارے گفٹنگ پارٹنرز ہیں خاص طور پر, میں ان گفٹنگ پارٹنرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. موسیٰ برادرز کیٹل اینڈ گوٹ فارم کا اور حبیب ہومیو کلینک HHC کا, آپ دونوں کا شکریہ. گفٹنگ پارٹنر آپ اس ٹرانسمیشن میں بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک خوش لہن ثناخواہ موجود ہیں سلمان مصطفی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی تو آپ کا نام ہے نا, نام آپ کا سلمان مصطفی ہی ہے, تو کیوں پریشان ہو گئے آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سے کمنگ بیک ٹو یو ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین, ہم نے آج کا جو ہمارا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ٹاپک تھا وہ تھا ہیئر. ہم نے ہیئر فال پہ بات کی, اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ سوال ایڈ کیا کہ جن حضرات کے, یا میل ہو خواتین, میل ہو فیمیل ہو, جو بھی, ان کے ہیئر میں بھی پیچ آ جاتا ہے سر کے, اور بیئرڈ کے اندر جو ہمارے لڑکے جتنے بھی ان کے آ جاتا ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کو کس طریقے سے آپ کور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ پیچز پہ تو ہم نے بات کر لی کہ کچھ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی بیئرڈ کے اندر پیچ آ جاتا ہے, سر کے اندر پیچ آ جاتا ہے. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیئرڈ ہوتی ہی نہیں ہے, رائٹ, اور کچھ لڑکوں کے بال بہت کم ہوتے ہیں, ایون لڑکیوں کے بھی بال بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہماری بیئرڈ نہ ہو اور ہم اس پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیں تو اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کیا بینیفٹ ہیں؟ جواب ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے قدرتی طور پر, نیچرلی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر قدرتی طور پر بال ہیں تو وہ تو ایک اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہے اور اس کو ٹرانسپلانٹ اگر آپ کرواتے ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر کروایا جاتا ہے تو اللہ اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ لازمی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر اسکارس جب کھولے جاتے ہیں, اسکن کو پورس کھولے جاتے ہیں, تو اس میں کچھ لوگوں کو انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں. اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس میں بہترین یہ گا کہ پہلے آپ کسی ڈرمیٹولوجسٹ سے کنفرم کر لیں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ لیں. پھر اگر وہ کہتے ہیں اس حوالے سے تو پھر آپ اس طرف جائیں, اگر نہیں کہتے تو پھر رہنے دیں. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ چیزوں میں فیملیز میٹر کرتی ہیں, کہ فیملیز کے حوالے سے ہوتا ہے گا. تو خاندانی اگر کچھ لوگوں کے بال کم ہیں, بیئرڈ میں بھی بہت کم ہوتے ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہے گا, نہیں پرابلم ہے. آج کل اتنے اچھے سیرمز وغیرہ آ گئے, کسی برانڈیڈ سیرمز یوز کر سکتے ہیں آپ. اچھا, اسی حوالے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کمنگ, ہم نے لاسٹ بھی بات کی تھی جس میں ہم نے اسکن کے حوالے سے, کریم کے حوالے سے کی تھی. اسی حوالے سے جو ہے ہم انشاءاللہ ہیئر آئل پلس سیرم, میں اس کو ہیئر آئل پلس سیرم اس لیے کہوں گا کیونکہ ہمارے مارکیٹ میں سیرم مل تو بہت رہے لیکن بہت کاسٹلی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, جی پلیز. تو اس کو جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ کمنگ جو ہے وہ لانچ کیا ہے. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ڈسپلے بھی ہوگا, اور جو لوگ چاہیں اس کو یوز کریں گے تو پھر ہم اس کو بتائیں گے بھی, ان کو یوز بھی کروائیں گے اور اس کا استعمال بھی بتائیں گے. اس کے کیا کہتے ہیں فوائد جو ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کری اور جس کا آپ نے بتایا, رائٹ. اچھا, جب میسیجز آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو جس اکارڈنگ ٹو لوگ اس کے نیچے اور میسیج کرتے ہیں. جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کا میسیج میرے پاس آیا کہ بیئرڈ میں اگر نہیں ہے تو کروانا چاہیے, اس سے کیا بینیفٹ ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے, اسی کے نیچے ایک میسیج یہ آیا تھا کہ ایک جو ہمارے حضرات, انہوں نے کہا تھا, میرا نام بھی لے لینا, آصف نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ میں نے سر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا, ان کا جو گراؤنڈ ایریا تھا سینٹر کا وہ ایمٹی تھا, اس میں انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا, بٹ ان کے جو سائڈوں کے بال تھے وہ ہیلدی بال تھے, بٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے وہ بھی بہت ویک ہو گئے اور اب وہ بھی بہت گرتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ دیکھیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں. اب انہوں نے ٹرانسپلانٹ تو کرا لیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کنفرم نہ کیا ان چیزوں سے, ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کیا ہو, یا کیا کہتے ہیں جن ڈاکٹرس کے پاس گئے صحیح معنوں میں ہو نہ ہو. ایکچوئل ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد جو ہے نا پراپر ہیئر نہیں آتے, جسٹ گرو آتی ہے, بیبی ہیئر جسے کہا جاتا ہے, وہ آتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب, ایک بیچ میں چیزیں ایڈ کرتا ہوں کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں نا ان کو پراپر آنسر مل جاتا ہے.
اچھا آپ کو پتا آپ کے ساتھ دوسرا سال ہے الحمدللہ ٹرانسمیشن میں کر رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈاکٹر بنا میرے اندر بھی بالکل بالکل. تو جب انہوں نے یہ بات مجھ سے کری کہ یہی والی آپ کی والی بات, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی, ڈاکٹر سے چیک کروایا, تو ہی سیٹ کہ انہوں نے چیک بھی کروایا تھا باقاعدہ, جو ڈاکٹر نے ان کو ٹیسٹ کہے تھے انہوں نے وہ بھی سب کروائے اور وہ سب پازیٹیو آئے. دین اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں اب آپ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ رزلٹ آیا. نہیں اس کے بعد اگر رزلٹ آیا تو پھر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہو, انٹرنلی کوئی ڈیزیز اگر خدا نخواستہ بڑھ رہی ہو تو وہ آئیڈیا نہیں ہوتا. ایکچوئل ہوتا یہ گا کہ جیسے آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں, جو پراپر انہوں نے انڈیکیشن بتائی ہیں یا جو آپ کو طریقہ کار بتایا اس میں کہیں نہ کہیں مس ایپ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹریننگ میں کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز فوراً ہو جائے, تو فوراً میں نہیں ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور آپ اپنی اسکن کا خود کیئر کریں, خیال رکھیں, ڈائٹ پراپر لیں, نیند پراپر لیں, اور ڈپریشن سے بچیں, سب سے مین چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی میں سوال کروں گا, انشاءاللہ اس کا آنسر ہم بریک کے بعد ایڈ کریں گے اس کے اندر. اور پی آر پی کا سوال ہے کہ جو کہ بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر پوچھیں کہ جب ہیئر کی پی آر پی ہو رہی ہوتی ہے کیا از اٹ اوکے, کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے؟ ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہمیں جی اگر ہم ایک چھوٹا سا حافظ صاحب کی طرف اگر آپ کی جائے. جی پلیز. حافظ صاحب ہم یوتھ کے اوپر بات کر رہے تھے, آپ صرف ایک آخری میسیج جو آپ دینا چاہ رہے تھے بنو یوتھ کی آواز کے حوالے سے وہ جلدی سے آپ دے دیں, پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. آج کے سیٹ میں یقیناً ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں, نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں, آپ دونوں شخصیات بیٹھی ہیں. میں ناظرین کو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو نفع بخش بنانے کی ضرورت ہے. وہ شعبہ کوئی بھی ہے, وہ ڈاکٹر کا شعبہ ہے, وہ استاد کا شعبہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا. تو اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں. آپ کسی فیکٹری میں ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ نعتخواں ہیں, اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں. خود بھی انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج آئے گا, انقلاب برپا ہوگا اور لوگ بہتری سے بہتری کی طرف جائیں. جزاک اللہ. اور حافظ صاحب کی طرف جب آتے ہیں ماشاءاللہ سے دل خوش ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہمارے اگلے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد بلال قادری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں سر کی جانب, اور کیا پوچھیں گے آپ سر سے؟ جی راشد کمال صاحب, آپ سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. جیسا بھی حافظ صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں, تو نفع بخش بنانے کے لیے بنو یوتھ کی آواز نے بھی ایک کاوش کی کہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے. ہم نے وہ تمام نوجوان خاص طور پر جو کوئی نہ کوئی اپنے اندر ہنر رکھتے ہیں, ٹیلنٹ رکھتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہو, نعت خوانی کی فیلڈ میں ہو, تقریر کی فیلڈ میں ہو یا دوسرے شعبے میں, اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا, یہ کتنی بڑی کاوش ہے؟ یہ بہت بڑی کاوش ہے, لیکن میں بات کا آغاز کچھ طرح کروں گا اس میں کہ آپ دیکھیں جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ بھاگتا پھرے گا اور آپ تھک جائیں گے اس کے پیچھے. آپ والدین کو دیکھیں گے تھک جاتے ہیں, تو بچے کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے. اب جس کو جہاں وہ پلیٹ فارم ملتا ہے وہ اس طرف بھاگتا ہے. وہ آپ معاشرے میں ہر چیز موجود ہے اس کے پاس, چوائسز ساری موجود ہے اس کے پاس, اور اس میں اس کو اب وہ جہاں جاتا ہے, جہاں موقع ملتے ہیں وہاں اپنا وہ وقت انگیج کرتا ہے. صحیح, بالکل. تو اس میں بنو یوتھ کی آواز جو ایک نعمت کی طرح ہے اس میں, کہ وہ اس پلیٹ فارم کی طرف وہ کھینچ رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, اس کی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہے, جو ہمارے لیے بڑا قیمتی ثابت ہو رہا ہے. تو جو آپ نے بات کی, یہ کاوش چھوٹی کاوش نہیں ہے, بڑی چیزیں موجود ہیں معاشرے میں, اور اس میں ایک اہم کردار جس طرح حافظ صاحب نے بات کی کہ نفع بخش, تو بنو یوتھ کی آواز بالکل ایک نفع بخش چیز ہے جو بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے, اور اس کے توسط سے جو آپ کی یوتھ ہے وہ بڑا فائدہ, انشاءاللہ پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ سب کا بہت بہت جزاک اللہ. اور ہمیشہ کی طرح میں اور میری ناظرین جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں, بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ٹرانسمیشن نے ہمیں ایک مہمان نے, نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی تیمور بھائی. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک.
ہمیں ایک اور نئے مہمان نے شہر کراچی کی ایک اور خوبصورت پہچان نوید جعفری صاحب آپ نے ابھی جوائن کیا ہے. آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا اور مختلف پروگرامز کے کوارڈینیٹر بھی ہیں, مختلف میڈیا ہاؤسز کے کوارڈینیٹر ہیں, اور خاص طور پر بنو یوتھ کی آواز سے بھی خاص تعلق ہے ان کا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ جی ٹھیک ٹھاک, شکر کروں. آپ کو ہمارا سیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی محنت ہے آپ لوگ کی ماشاء اللہ. نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور بس بہت اچھا ٹائم گزرا تھا, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس دفعہ اس سے بھی اچھا گزرے. بالکل بالکل ایسے. خیریت سے ہیں آپ؟ جی سب ٹھیک ٹھاک. تیمور بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. جی بہت خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں یہ, آپ مالک بھی ہیں, اور مجھے ایک چیز یہ لگتا ہے, پہلے تو آپ وہ سوال کریں نا جو آپ کر رہے تھے وہ رک گئے, بنو یوتھ کی آواز. ہاں بنو یوتھ کی آواز کا میں آپ سے سوال کر رہا تھا. آپ نے بنو یوتھ کی آواز کی ایک جرنی دیکھی ہے, آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے, مختلف پروجیکٹس میں آپ ان کا پارٹ بھی رہے ہیں. بالکل. تو وہاں سے جو جرنی شروع ہوئی تھی 2017 میں, اور آج جب بنو یوتھ کی آواز یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے میڈیا ہاؤسز, ٹی وی ہاؤسز کے ذریعے, اس جرنی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو بہت خوش آمدید کہوں گا کہ آپ لوگ سب جتنے نئے ٹیلنٹ ہیں سب کو آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جو نعت خواں ہیں جن کو پلیٹ فارم نہیں مل پاتا, آپ لوگ ان کو اتنا اچھا پلیٹ فارم دیتے ہیں اور گفٹ بھی دیتے ہیں. بہت اچھی حوصلہ افزائی یہاں سے ملتی ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ ہر کسی کو بیٹ کریں گے انشاءاللہ. بس آپ کی دعا, آپ کی محبت اور آپ جیسے بس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی. بالکل آپ کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں, کوارڈینیٹ کا آپ نے انٹرویو میں ان کا بتایا تھا کہ وہ کوارڈینیٹ بھی میڈیا کوارڈینیٹر ہے بیسیکلی. اچھا کیا چیز کوارڈینیٹ کرتے ہیں آپ؟ میں پروگرام کے حوالے سے. اچھا جی بالکل. پورے پروگرامز کو کھڑا کرنا اور پروگرام کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بیسکلی کس پارٹ میں, لائک اوور آل کی بات. اچھا جی الحمدللہ صحیح. بیسکلی جو ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیمرے کے آگے ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیمرے کے پیچھے ایک بہت محنت ہوتی ہے. بہت محنت ہوتی ہے. بالکل آئی انڈرسٹینڈ کہ جو کوارڈینیٹر ہوتا ہے نا اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو آپ ایونٹ سے پہلے, سیکنڈلی ایونٹ کے ٹائم ڈیوریشن کہ آپ سب چیزیں پرفیکٹ ہو رہی ہیں, کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا ہے, بہت بڑی. تو کچھ اچھا سا ایکسپیرینس ہمیں بتائیے نا, اتنی ساری آپ نے تو پرابلم سے. ایکسپیرینس ایسا تھا, ایک نجی چینل پہ میں کام کر رہا تھا, تو اس میں نعت کمپٹیشن چل رہا تھا, تو اس میں 5 بچے چاہیے تھے, تو وہ 5 میں سے 4 آ گئے. اچھا. اور وہاں پہ آن ایئر جانا تھا. صحیح. تو میں نے بولا بھائی میرا نام لکھ دو. اچھا یہ میں چلے آتا ہوں میں نعت خوانی میں. وہ پھر وہ بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ نوید بھائی آپ آ گئے ہمارے پاس. میں نے بولا میں ایسے ہی پڑھوں گا, پریشان بالکل مت ہو, آپ ٹینشن نہیں لو, آپ لوگ کو کمپٹیشن خراب نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو پھر اس طرح بھی ہوتا ہے بعض ٹائم, ہمیں خود بھی بیٹھنا پڑتا ہے, جیسے کہ آج بیٹھنا پڑ رہا ہے. بالکل جیسے کہ آج بیٹھنا پڑ رہا ہے. لیکن آج تو آپ نے ہی بیٹھنا تھا, یہ چیز کلیئر کر دینا, یہ نہ سمجھے 2 نہیں آئے. نہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں, لیکن جو غلام بھائی ہے جن کے ریفرنس سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں, تو غلام بھائی نے کان پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے. اچھا. کہ آپ نے جانا نہیں ہے, نہیں تو میرے سحری نہیں کرنی تھی. نہ صرف یہاں بٹھایا, ایک فرمائش بھی کی ہے. ہاں وہ فرمائش تو ان کے ہر ایونٹ میں الحمدللہ, بھلے میں پہلے جاؤں یا لاسٹ میں جاؤں, ان کی ایک ہی فرمائش ہوتی ہے جو میں. اور ان کو ویسے میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں آپ جب الحمدللہ یہ چیز پڑھتے ہیں تو ان کی کوئی فیوریٹ چیز ہے. ویسے تو الحمدللہ اللہ کا کلام سارے ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی نام ہے, جو بھی لیتا ہے نام, سبھی بہت معتبر ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا. نعت خواں کا ایک یہ ہوتا ہے کہ نعت پڑھنا نہیں ہوتا, بالکل نعت سرکار کے لیے پڑھنی ہے ہم نے, نہ تو اس چینل کے لیے, نہ تو کسی کے لیے, نہ آپ کے لیے, نہ میرے لیے. نعت خواں کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ میں نے سرکار کے لیے نعت پڑھنی ہے, کہ میں میک اپ کرا کے آ جاؤں, میں سب کچھ کر کے آ جاؤں. نہیں, نعت پڑھنی ہے سرکار کے لیے, میرے کپڑوں پہ نہ جائے, میرے کسی پہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھنی ہے نا, تو آپ بند کمرے میں بھی پڑھو گے نا, وہ تو سرکار. چلے بتائیں تھوڑا بہت کہ کس کی فرمائش پہ آپ نے یہ کلام پڑھا؟ یہ بنو یوتھ کی آواز کی جو روح رواں ہے غلام محی الدین بھائی, ان کی فرمائش ہوتی ہے. میں پہلے پروگرام پڑھنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پروگرام کے آغاز میں آؤں یا پروگرام کے اینڈ میں آؤں, انہوں نے یہ حمد باری تعالیٰ سننی ہوتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر میرا پروگرام ادھورا ہے. تو الحمدللہ ان کے ساتھ میں ہوں. اور کتنے ٹائم سے آپ ان کے ساتھ؟ تقریباً 4 ایئرز ہو گئے ان کے ساتھ. کس طرح سے ملاقات ہوئی تھی آپ؟ ایک پروگرام میں ہی ہوئی تھی, اسی طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوئی تھی. یہ جب نئی بنو یوتھ کی آواز بنی تھی, یعنی کہ یہ ٹرک بھر کے اپنے آرٹسٹ لے کر آتے تھے, نعت خواں لے کے آتے تھے, تو جو ہے نا ہم کہتے تھے یار کیسا بندہ ہے یہ, بے لوس کام کر رہا ہے, اور
वो जो जज्बा था उसने आज यहाँ तक पहुंचा, वो जज्बा था और आज मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी भी कर दें, कोई बात नहीं जी। ओके जी। गुलाम भाई के लिए कि आपने जो नबी भाई ने कहा ना कि बेलॉस काम करते हैं, इन्हें कितना नुकसान भी मिला है जी। हैंड माइक है उनके पास, हैंड माइक है आपके जी जी, वो यूज़ करें जी। गुलाम भाई को कितने लोगों ने धोखा भी दिया, गुलाम भाई को कितने लोगों से नुकसान भी मिला, बेशक बेशक। लेकिन ऐसे ये बंदा बेलॉस है, इसने पलट के कोई जवाब नहीं दिया, वरना आजकल के लोग ईंट का जवाब नहीं। इनकी एक बात, मैं आपकी बात काटूंगा, इनकी बात एक मुझे बहुत पसंद है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, ये इस तरह बोलते हैं कि भाई नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, यस एंड नो। और दूसरी बात ये कि इनको किसी ने धोखा दिया, इनके अंदर पावर है कि मैंने कुछ बनना है, ये काम से हराते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हें कुछ कहूँगा या किसी से शिकायत लगाया, नहीं, ये काम से उस बंदे को कहते हैं कि आओ अब काम करके दिखाओ। खूबसूरत बात पे मुझे खूबसूरत एक आइडिया आया है, अगर आप दोनों उस चीज़ से एग्री करते हैं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि माशाल्लाह से आप पढ़ रहे थे जी जी, तो आप बहुत अप्रिशिएट कर रही थी और आप खुद बहुत अच्छा पढ़ती हैं, तो क्यों ना हम कोई ऐसा कलाम पढ़ें कि जिसमें आप दोनों पढ़ें एक साथ। महफिल को लाइक जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आज हमें ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले नाज़रीन आपने देखा एक खूबसूरत समा था यहाँ पे, और बरकत और रहमतों वाली महफिल थी यहाँ पे माशाल्लाह से। उसमें तैयबा थी हमारे साथ, सर का नाम बताइएगा। हमारे साथ नवीद जाफरी साहब, नवीद जाफरी साहब थे हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और मेरे दिल ने कहा क्यों ना हम इसको कंटिन्यू करें, और इन्हीं साथ साथ हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जी, हमें एक और नात ख़्वान ने ज्वाइन किया और माहौल बन चुका है माशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि उसके बाद फिर सलमान सत्तार साहब की तरफ आप आए। हम आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह से। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आप हमारे ट्रांसमिशन में आए अपना टाइम निकाल के, और आज भी आए। मेरे आप जब जब याद करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद ट्रांसमिशन में। क्यों ना एक और नात का हमारा एक सिलसिला चल रहा था बिल्कुल, और बिल्कुल ब्रेक से पहले तैयबा ने और नवेद साहब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी महफिल सजाई थी, और जो कि जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है ब्रेक थी, ब्रेक पे हमें जाना ज़रूरी होता है। और अब मैं आप दोनों से गुजारिश करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो अगर हमें एक दफ़ा और उसी जगह पे ले जाएं जहाँ हम पहले थे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कोई कलाम, कोई मनकबत, प्यारा कलाम था। और नवेद जाफरी साहब ने और सिस्टर मेरी ने बड़ा खूबसूरत एक कहते हैं ना कि लहू को गरमा देने वाला प्रोग्राम कर दिया, ऐसा कर दिया माशाल्लाह से। और तैयबा का तो माशाल्लाह से तो हमारी ट्रांसमिशन का एक बहुत ख़ास एक अहम हिस्सा है, और हम उनसे रोज़ सुनते हैं और बहुत अच्छी आवाज़ होती है। यकीन करें आप, जब ट्रांसमिशन का जितना फीडबैक आता है उसमें आप लोग की आपकी स्पेशली लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और कुछ दिन पहले हमारा एक टॉपिक भी था ना कि नात पढ़ने के तरीके क्या हैं, आदाब क्या हैं, तो उसमें आपका बहुत कहा जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से नात तो आपको पता बहुत सारे पढ़ते हैं आते हैं हमारे पास, लेकिन उसमें आपका ये ख़ास मैंने कहा मैं आप तक बताऊं, क्योंकि चीज़ें जो पॉजिटिव होती हैं इंसान को बताना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ऑडियंस आपको कहती है कि तैयबा जब नात पढ़ती हैं तो आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ उनका करम है, मेरा कुछ नहीं है माशाल्लाह से, मेरा कुछ नहीं माशाल्लाह से। तो हम डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं एक बार फिर से। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, आपके पास मैं दोनों के पास दोबारा आऊँगा, क्योंकि फिर बीच में ब्रेक आएगी तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग दोबारा से डिस्टर्ब हो। तो डॉक्टर साहब आपकी जानिब में आता हूँ कि हमारा जो नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक था ब्रेक से पहले हेयर फॉल का था, हमने उस पर बहुत सारी बातें की और हेयर से रिलेटेड हमारी आज प्रॉपर गुफ्तगू हुई। तो वक्त को देखते हुए एक छोटा सा सवाल आप मुझे जवाब दे दें। सवाल मैं करूंगा आपसे कि ऑयल का अक्सर आपको पता है कुछ लड़के होते हैं कि ऑयल लगा के रखते हैं सर पे, नहाए ऑयल लगाए और चले गए, फिर नेक्स्ट डे नहाए, तो क्या वो चीज़ सही है? और कुछ लड़के होते हैं तो ऑयल लगाते ही नहीं है, तो क्या तरीक़ेकार है ऑयल का यूज़ करने का? छोटा सा कोई जवाब दीजिएगा, माजरत। बिलाल भाई, इस सवाल को इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी जो महफिल गर्म हुई हुई थी उसके हवाले से मैं एक शेर भी कह दूं। और आज माशाल्लाह हम छठी सहरी में दाखिल हो चुके हैं, तो
यहाँ जितने भी नात ख्वाह आ रहे थे, स्कॉलर्स आ रहे हैं या मैं बैठा हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ बैठकर एनालाइज की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ता है या कोई नात पढ़ता है तो कहते हैं ना कि चरिंद और परिंद भी साथ में पढ़ते हैं, तो वो मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अभी जब जब कोई नात ख्वाह जो है जिक्र रसूल कर रहा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अजान का ब्रेक है, बिल्कुल माजरत मुझे जाना पड़ेगा। नाज़रीन जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब था और माजरत आपकी मुझे बात रोकनी पड़ी क्योंकि हमें अजान ब्रेक पे जाना था। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं बिल्कुल, तो यहाँ इंसान के साथ साथ मैंने ये नोट किया है कि चरिंदो परिंद भी बाकायदा शोर के साथ अपना हिस्सा और अपना शनाखानी का जो हक है वो अदा करना शुरू कर देते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा एक अच्छा वो नज़ारा मुझे देखने को मिला। और जैसे महफिल चल रही थी तो उस महफिल के हवाले से हम मेडिकली एतबार से तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। आज थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है और गर्म जोशी आ गई है कि तो एक शेर मेरे जहन में भी आ गया है कि मौला अली के हवाले से कि हुब्बे अली का मुनकिर माशाअल्लाह दुश्मन है जिंदगी का। वाह 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 वाह। हुब्बे अली का मुनकिर दुश्मन है जिंदगी का। क्या कहिए? ये भी है एक तरीका इंसान की खुदकुशी का। वाह 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 वाह। हुब्बे अली का मुनकिर दुश्मन है जिंदगी का, ये भी है एक तरीका इंसान की खुदकुशी का। और मैं दुश्मने अली से क्यों राहो रस्म रखूं, मैं दुश्मने अली से क्यों राहो रस्म रखूं, अरे वो किस बिरादरी का मैं किस बिरादरी का। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो प्रोग्राम चल रहा है। गर्म जोशी के हवाले से मैंने जैसे बात की तो मैं अब ये चाहूँगा कि मजीद बातों को ना किया जाए और जो प्रोग्राम चल रहा था उसको मजीद कंटिन्यू किया जाए। आपके शेर से मुझे एक सही हदीस याद आ गई और ये बुखारी मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस के तुर्क मिलते हैं हमें कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक और अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। बिल्कुल क्या बात है, सुभान। तो अली इस्लाम के अंदर ईमान और कुफ्र का जो फर्क है वो अली है। वाह वाह बिल्कुल सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। इस हवाले से अगर ये बात कह दी जाए कि अली का नाम ना लूं सांस ही नहीं आती। वाह वाह वाह। ना लूं सांस ही नहीं आती, अजीब लोग हैं कहते हैं या अली ना कहो। इसको ही कंटिन्यू करते हैं, आप क्या कहेंगे इस बात पे? मौला अली की शान की मैं क्या कहूँ। मौला अली की शान में आका अलैहिस्सलाम ने बस ये फरमा दिया मन कुंतुम मौला जिसका अली मौला उसका मैं मौला। आका अलैहिस्सलाम ने ये बात गदीर खुम में साफ फरमा दी, ये बात वहीं खत्म हो जाती है। तो कोई भी बहस करता है इस चीज में पढ़ता है, मुझे काफी लोग कहते हैं, कितने लोगों ने मुझ पे फतवे भी लगाए कि आप शिया हैं, आप रावजी हैं। मैंने कहा जो शियत की बात कर रहे हैं तो वो तो हमारे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, तो मैं क्या हूँ यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मुझ पे तो बस उनकी अता है और मैं मेरी जिंदगी उन पे कुर्बान, मेरे आबा व अजदाद उन पे कुर्बान, मेरी आने वाली नस्लें उन पे कुर्बान। अगर मेरी नस्लों में अगर वो मोहब्बत वो ताब ना रहे तो या अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाए। और इमाम शाफी का आपने नाम लिया तो मुझे इमाम शाफी का कौल याद आ गया जो उन्होंने खुद लिखा है कि अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो दुनिया वालों सुन लो मैं शिया हूँ। इमाम शाफी का सही सनद के साथ ये कौल है। मैंने यही इसी बात का तस्करा किया था। अली करना काफिर नहीं है, अली करना शियत नहीं है, अली आपके हैं, अली हमारे हैं। आप अपनी चीज उठा के दूसरे की झोली में क्यों डाल रहे हैं? आप अपनी ईमान का अपनी तवक्कल का किस्सा कीजिए, आप दूसरों को टटोलना छोड़ दीजिए। क्या बात है, आप क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। मैं कहूँगा कि मौला अली की ज़ात वो ज़ात है कि कुल कायनात उनके लिए खल्क की गई और हम उनका जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता साल में मौला अली के हरम में था तो मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह पाक आप सबको ले जाए मौला के हरम में नजफ में। तो मैं कहता हूँ कि उन जैसी ज़ात कोई नहीं है। सही।
मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा इस जहान में कुछ नहीं है। जो कहता है कि ये वो है, मैं सबको वो नहीं कहता, हर किसी का अपने अपने कब्र में जवाब है, बिल्कुल अपना अपना है। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा इस जहान में कुछ है ही नहीं। जो इनको छोड़ देता है वो दीन में ही नहीं है। वो कहता है मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं सजदे कर लूँ, नमाज ही नहीं है, नमाज ही नहीं, उसकी नमाज उनको मार दी जाएगी। जो जब तक आप बिल्कुल पेट के मुंह पे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद नहीं भेजे आपकी नमाज नहीं होती। तुम मेरे मुझसे मोहब्बत करके मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखते हो, कहाँ का ईमान? क्या कहोगे अगर जन्नत में तुम जाओगे और वहाँ दरवाजे पे लिखा होगा कि ये अली का घर है, अली के बेटों का घर है, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ मुँह छुपाओगे? क्या बात है जी, बिस्मिल्लाह। याद आती है कि आप जब अपने घर गए तो आपकी शहजादी सईदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा ने फरमाया कि बाबा जान मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि आप मौलाए कायनात अली के चेहरे को देख रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मेरे आका ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी और हज़रत अबू बकर का भी सही कॉल मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर ये कॉल मौजूद है कि मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद में तलाश करें। अगर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहिए तो उनकी आल में उस कुर्ब को तलाश करें। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, उन्होंने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। पहले कुरान की पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ, फिर कहा कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर कहा कि कुरान की मोहब्बत। बेशक कुरान खुद ताबे हैं उनके। क्या कहना चाह रही थी आप? डॉक्टर साहब मैंने अक्सर नोट की है कि जब भी कोई माशाल्लाह नात पढ़ रहा हो, कलाम पढ़ रहा हो, आप बहुत खो जाते हैं उसके अंदर। और क्या कहना चाहेंगे कि आपने कभी डॉक्टर साहब नात पढ़ी या क्या हम उम्मीद करें आपसे कि हमें कुछ सुनाएंगे आप? बड़ा कहते हैं ना कि दिल को छू देने वाला सवाल आपने बिल्कुल मैं देखता हूँ आपको माशाल्लाह से आपके मुझे शौक रहा है जी, और हर मोमिन मुसलमान को ये शौक होता है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे। बिल्कुल मुझे भी शौक रहा, कोशिश की, लेकिन लामला माशाल्लाह से माशाल्लाह प्रोफेशनली तो नहीं बन सके, लेकिन चंद अल्फाज टूटे फूटे अदा कर लेते हैं बस। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि मैं भी हिस्सा शामिल कर लूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मुंतज़िर रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी जिक्र किया जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। और जब अहले बैत का जिक्र हो तो क्या खूबसूरत माहौल बन जाता है, माहौल गर्मजोशी में जान मेरे ख्याल से ये वाला की जान हो जाती है जब अहले बैत का जिक्र हो और कोई लब चुप हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह क्या कायम है इसके लिए, सुभान अल्लाह। मेरे पास तो यकीनन अल्फाज नहीं है क्योंकि जज़ाकल्लाह आपको बहुत बहुत अल्फाज ने साथ देना छोड़ बिल्कुल। और आप देख सकते हैं तैयबा बिल्कुल, और अहले बैत का जिक्र हो और आंखें नम ना हो, ये तो मुमकिन क्या बात है माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन का टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है, उससे पहले जाने से पहले एक हम छोटा सा मैसेज लेंगे। हम तैयबा से ही स्टार्ट करेंगे। तैयबा जी, मेरे ख्याल से पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। नहीं, तैयबा से ही लेते हैं, तैयबा देंगी मुझे पता है। बिल्कुल जी, चलें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अहले बैत का जिक्र हुआ है जी, और बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया गया और रूह को गरमा दिया आप लोगों ने। वाकई में ये हकीकत बात है कि अब अल्फाज नहीं रहे, बिल्कुल मतलब ऐसे ही दिमाग माऊफ हो चुके हैं कि हम क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा। बस ये चाह रहा है, दिल ये चाह रहा है, मुस्तकिल ये चाह रहा है कि बस ये चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि सदका भी उन्हीं का ही खा रहे हैं सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल ठीक है ना। बस मेरे ख्याल में फिलहाल इख्तिताम पजीर पर ही हैं शायद। मेरे पास तो अल्फाज नहीं रह सकते। मैसेज तो कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार के जितने भी सनफ़ हैं अगर सरकार से मोहब्बत करते हैं ना तो उनके लिए ना पढ़े। आज की मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ और देखता हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहाँ मौजूद हैं। और ऐसा अपनी कैफियत ऐसी है कि समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक अल्फाज एक शेर में कहूँगा कि जी देखने वालों मुझको ना देखो, सही देखना है तो अगर तो ये देखो कि किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन बाली है किसका गदा हूँ, कि मेरे लिबास पे किसी की भी लिबास पे नहीं जाए। ये क्या पढ़ रहा है, सरकार का जिक्र कर रहा है, यही बहुत है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
اور طیبہ آپ سے میسیج لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ نہیں بول سکتی, تو جزاک اللہ آپ کا بھی سر, آپ کو بھی جزاک اللہ. اور ناظرین آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم پہ, زندگی رہی تو. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی طرح سے برکت و محفلوں والی آپ کے سامنے ہم ٹرانسمیشن پیسٹ کریں, اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جزاک اللہ آپ کا. اور دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. جی تیمور بھائی. جی بلال, ہم انتہائی اختتامیہ کی طرف گامزن ہیں اور اہل بیت کا ذکر چل گیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنکھ آبدیدہ ہے, اور اللہ کے نبی کا صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تم پر 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور امت نے دونوں کو چھوڑ دیا میرے خیال سے. ہم اختتامیہ کی طرف ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے گفٹنگ پارٹنر موسیٰ برادرز کیٹل فارم اینڈ گوٹ کا, حبیب ہومیو کلینک HHC کا جو ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ناظرین محترم جو آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھے ہیں, لیکن کیمرے کے پیچھے جو کیمرہ مین, سپورٹنگ اسٹاف, ٹیکنیشینز اور پروڈیوسر, جتنے بھی ہمارے جن لوگوں کی محنت ہے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے, ہم ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہیں, کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ سکے. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کے اپنے میزبان بلال اقبال اور تیمور اکرم کے ساتھ. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا احسان